बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान और सन है गुल प्लाजा की हम बात कर रहे हैं। कराची की क्या बल्कि पूरे मुल्क की फ़ज़ा सोगवार है और अंदाज़ा तो हमें हो गया था जब 2 दिन आग लगी रही, बल्कि 2 दिन से भी ज़्यादा आग लगी रही, कि ये कितना बड़ा हादसा है। लेकिन इस सानहे की संगीनी का अंदाज़ा अब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जब डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि डेड बॉडीज़ पूरी भी नहीं मिल रही हैं, आज़ा मिल रहे हैं। और जो नंबर्स आ रहे हैं एज़ वी स्पीक नाउ, क्योंकि अभी खुदा न खास्ता ज़ाहिर है इसमें लग रहा है कि इजाफ़ा होगा, जो इस वक्त रेस्क्यू के बाद जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, और इसमें 26 डेथ टोल है, 83 मिसिंग है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये एस्टिमेट है कि 83 मिसिंग है, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और इस मलबे के बाहर इनके प्यारे खड़े हैं आहों और सिसकियों के साथ, दुआएं कर रहे हैं, किसी मिरेकल, किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं कि शायद उनका प्यारा इस हादसे में, इस सानहे में बच गया। और सदफ, ये जो अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आ रही हैं अंदर प्लाजा में जब आग लगी तो लोग किस तरह से घबरा गए, परेशान हो गए। फिर वॉइस मैसेजेस लोगों ने जो अपने प्यारों से माफ़िया मांग रहे हैं आखिरी दफ़ा कि शायद हम यहाँ से ना निकल पाएँ, हमें माफ़ कर दें, हम जो गलती कोताही हो गई। दुल्हन थी अंदर जो डिनर सेट लेने के लिए आई हुई थी अपनी शादी के लिए, प्रेग्नेंट ख़वातीन अंदर थीं, एक एक घर के, एक एक ख़ानदान के 4-4, 5-5 लोग, बच्चे छोटे थे। गुल प्लाजा जो कि कराची की रौनक थी अब वो नहीं रहा, और अफसोस इस बात का है कि 2 दिन तक ये 4 मंजिला गुल प्लाजा बेयारो मददगार जलता रहा, और हम अपनी आंखों से देख रहे थे इसको जलता। और जो कराची के कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर से, कराची की बिल्डिंग से वाकिफ़ है, उनको ये 4 मंजिला इमारत कोई इमारत नहीं है। और इसी एरिया में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर आग लगी, लेकिन तब भी किसी की आंखें नहीं खुली, तब भी किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी कि भाई ये हादसा जो है ना, ये जो आग लगती है, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई बड़ा सानहा बन सकती है। और हम आपस में साइम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि जिस वक्त ये आग लगी है, रात के 10:15 के बाद का ही टाइम था। सोचें अगर पीक आवर्स में ये आग लगी होती और ज़्यादा रश होता और लोग होते, और ये हफ्ते का दिन था, कोई और वीक डे होता, तो फिर ये सानहा और मज़ीद संगीन लेकर आता। लेकिन जो साइम ने बात कही ना कि अब वीडियोस आ रही हैं, उस वक्त की वीडियोस भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जो लोग देख रहे हैं वो ये है कि जिस वक्त आग लगी है लोग फंस गए हैं, लोग ट्रैप हो गए हैं, और वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे बाहर निकलें। उस वक्त के मनाजिर नहीं देखे जा रहे, ज़ाहिर है उन पर क्या बीती होगी, किस घड़ी, किस लम्हे, किस कर्ब से वो उस सारी सूरत हाल में गुजरे होंगे। फिर कुछ ऐसे मंजर भी नज़र आए जिसमें सोख्ता लाशें दिखाई दे रही हैं जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और ज़ाहिर है ये किसी भी ज़ी शऊर इंसान के लिए, जिसके दिल में थोड़ा सा भी दर्द है, थोड़ी सी भी इंसानियत है। मुझे तो रात भर 2 दिन से नींद नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता जो इनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो करता धरता है, वो कैसे रात को चैन की नींद सोते। हर आंख अश्कबार है, कराची में इतना बड़ा सानहा हो गया और हमारे देखते देखते हो गया। और गुल प्लाजा एक ऐसी इमारत थी, एक ऐसी मार्केट थी जहाँ पे हम सब जाते थे, और हर शख्स वहाँ पर जाता था और अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वहाँ पर ज़रूर गया होगा। मतलब शायद ही कराची का कोई घर ऐसा हो जहाँ से गुल प्लाजा से, जहाँ पे उनके घर में कोई अशिया, कोई सामान ना हो। और आप ये देखिए कि शादी का सीज़न था, रमज़ान आने वाला था, बट अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। अच्छा, बार बार आग लगती थी वहाँ पर, फिर उसको कूलिंग का अमल किया जाता था। कूलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर जो है वो हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुराद ये कि सर्चिंग की जा रही है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक और इसमें दिल खराश एक फैक्ट ये है कि जो मलबा हटाया जा रहा है, उस मलबे के नीचे जो लाशें हैं, जो लोग दबे हुए हैं, वो जब मलबा हटेगा तो वो लोग कैसे निकलेंगे। हमने वो मंजर भी देखा है साइम के, अंदर पब्लिक चली गई, जैसे ही उन्हें लगा कि जरा सी कूलिंग हो गई है, लोग अंदर चले गए बिला खौफ खतर कि बिल्डिंग गिर भी सकती है, जबकि इसे बताया गया है कि बिल्डिंग गिर सकती है। फिर हमने वो मंजर भी देखा कि जब मलबा हटाया जा रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि मलबा ना हटाएं, पहले ढूंढ लें, जो मिसिंग है 83 हमारे प्यारे, उनको तलाश कर लें। लेकिन ये सिलसिला इस वक्त जारी, और नाकाबिले शनाख्त जो लाशें हैं वो ईदी सरखाने मुंतकिल की गई हैं। और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कहते हैं कि कूलिंग का अमल 24 से 36 घंटे जारी रह सकता है। अब हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। अब ख्याल ये भी किया जा रहा है कि लोगों को बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। अब ज़ाहिर है डेड बॉडीज़ ही हैं जो बचाई जा सकती है।
افضل خان ہمارے نمائندے اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ افضل بتائیے گا، کولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے یا ساتھ ساتھ کولنگ بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ملبہ ہٹانے کا کام بھی چل رہا ہے؟ کیا سچویشن ہے اس وقت گل پلازا کی؟ دیکھیں صاحب، گزشتہ روز اس وقت جب میں آپ کے ساتھ جو ہے بات کر رہا تھا تو اس وقت یہاں پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور مسلسل فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی تھی اور ریسکیو آپریشن شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت 24 گھنٹے بعد صورتحال مختلف ہے۔ اب باقاعدہ جو ریسکیو اداروں کے اہلکار ہیں وہ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور وہاں پر سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ ریسکیو آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے، لیکن ریسکیو آپریشن ابھی تک صرف گاڑیاں جو وہاں پر اوپر پھنسی ہوئی تھی ان کو نکالنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز سے اب تک جو ہے وہ کچھ سوختہ لاشیں بھی نکالی گئی ہیں، انسانی اعضاء بھی نکالے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو اس واقعے کے اندر 23 افراد کے ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس میں سے 11 کی لاشیں ملی ہیں اور 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کے انسانی جو ہے اعضاء ریسکیو اداروں کو ملے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو لاشیں ملی تھی اس میں سے 18 کی شناخت ہو گئی ہے، جبکہ دیگر جو لاشیں ہیں وہ ناقابل شناخت ہیں، جنہیں امانتاً جو ہے وہ عیدی سرد خانے میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت اگر گل پلازا کی بات کی جائے تو وہاں پر امدادی ٹیمیں مسلسل کام کر رہی ہیں، آگ پر قابو پا لیا ہے، لیکن ابھی بھی کئی مقامات سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گل پلازا کا وہ والا حصہ ہے جو کہ گارڈن کی طرف ہوتا تھا اور یہ حصہ جو ہے منہدم ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے اب سے کچھ دیر قبل ڈی سی ساؤتھ نے بھی بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ 40% جو عمارت کا جو حصہ تھا وہ منہدم ہو گیا ہے اور دیگر عمارت کے جو حصے ہیں اس کے اندر بھی مختلف مقامات پر شگاف پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایس بی سی اے کی ٹیم جو ہے وہ باقاعدہ یہاں کا دورہ کرے گی اور اس کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور اس کے بعد اس عمارت کو مخدوش قرار دیا جائے گا اور اس آتش زدگی کے واقعے کے حوالے سے تحقیقات کی جائے گی۔ اس وقت جو ہے وہ امدادی ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں اور جو چھت کے اوپر گاڑیاں، جنریٹر اور موٹر سائیکلیں اور پارکنگ ایریا کے اندر جو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھیں ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا گیا ہے، جبکہ یہ جو آگ تھی اس نے گزشتہ روز اس میں شدت آ گئی تھی۔ دوپہر کے ٹائم آگ کے شعلے بھڑکے تو وہ اس کے ساتھ ہی جو عمارت ہے رمپا پلازا، اس کی دیوار کو جو ہے اس نے نقصان پہنچایا، تو اس رمپا پلازا کی دیوار بھی جو ہے وہ مختلف مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اس کو بھی مخدوش قرار دیا گیا ہے اور اس کے جو پارکنگ ایریا میں جانے والا راستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو شہری ہیں یا جو تاجر ہیں یا جو افراد لاپتہ ہیں، لگ بھگ 75 کے قریب افراد لاپتہ ہیں۔ ان کے بارے میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 39 افراد کی جو ہے وہ آخری جو لوکیشنز موبائل فونز کی ہیں وہ گل پلازا کے پاس آئی تھی اور اب جو ہے وہ ان کی تلاش جاری ہے۔ اس کے حوالے سے یہاں پر ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے اور وہاں پر 75 سے زائد ہیومن سینسر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اب کس طرح مزید ریسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو مزید دھواں اٹھ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں افضل؟ یہ کیوں، کیا آگ دوبارہ لگ رہی ہے، یہ کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، چونکہ اس بلڈنگ کے ملبے کے اندر کچھ ایسی اشیاء موجود ہیں جس کے اندر آگ کی جو آگ اسے پکڑتی ہے۔ کیمیکلز کے علاوہ پرفیومز اور جو کاسمیٹکس کی اشیاء ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود تھی، اس لیے کولنگ کا عمل یہاں پر مکمل نہیں ہو پایا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر دھواں اٹھ رہا ہے اور دھواں اٹھنے کے بعد بعض مقامات پر کبھی کبھی آگ کے شعلے بھی اٹھتے ہیں، لیکن اس کی شدت ویسی نہیں ہے جس طرح گزشتہ روز تھی۔ آج جو ہے وہ آگ بہت کم ہے اور اس کے علاوہ دھواں کچھ مقامات پر نظر آ رہا ہے اور آج جو امدادی ٹیمیں ہیں ان کے رضاکار عمارت کے اندر باقاعدہ داخل ہو چکے ہیں اور عمارت کے اندر مختلف مقامات کے اوپر وہ سرچنگ کر رہے ہیں۔ وہاں پر اگر کسی شخص کی کوئی لاش نظر آتی ہے تو اسے بھی نکالا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی اسی طرح سے جو ہے وہ امدادی ٹیموں نے ایک بات بتائیے گا کہ ابھی تک جتنا بھی اس کے اندر ریسکیو کا عمل ہوا ہے اور اس میں فائر فائٹنگ کا عمل ہوا ہے، لاکھوں گیلن پانی کا استعمال کیا گیا، تو کیا اس کی بیسمنٹ پانی سے بھر چکی ہے؟ ایک یہ بھی بتا دیں، اور دوسری یہ بات بتائیں کہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کتنے فیصد تک مکمل ہو چکے ہیں اور کتنے فلور اور کتنے حصے پہ مکمل ہو چکا ہے؟
देखिए, पानी की जो आपने बात की, बिल्कुल बेसमेंट के अंदर पानी जो है वो भर गया है, और उसके अलावा इमारत के बाहर जो मरकज़ी शाहराहें हैं, यानी कि एम ए जिना रोड या दूसरी जानिब ये जो गार्डन का जो इलाका है, इसके अंदर जो सड़कें हैं उसके ऊपर भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में नज़र आ रहा है। वजह यह है कि मुसलसल जो है वो पानी का इस्तेमाल किया गया था। अब अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की और इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो आग बुझाने का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और अब कूलिंग का अमल बाकायदा तौर पर पूरी बिल्डिंग के अंदर शुरू कर दिया गया है, और उसके साथ साथ इमदादी काम जो है वो जारी है। इमदादी काम अभी अपने पहले मरहले में है, अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। अभी तक मलबा उठाने का काम जो है वो 10% भी नहीं हुआ। उसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी था उसके अंदर भी जो है वो अब तक ज़्यादा अफराद की लाशें नहीं मिल पाई हैं। गुज़िश्ता रोज़ से लेकर अब तक जो है वो सिर्फ 8 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि 40-50 के करीब जो है वो लोग मुमकिना तौर पर ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो अब जो है वो इस हवाले से जो है वो काम किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर अब इस वक्त जो काम जारी है वो ये है कि यहाँ से मलबा हटाया जा सके, और अगर कोई शख्स अंदर फंसा हुआ था तो उसकी लाशें जो है वो निकाली जा सकें। उसके अलावा जो कीमती सामान अंदर बच गया था कहीं पे अगर महफूज रहा है तो उसको निकाला जा सके। जिस तरह आज जो गाड़ियाँ निकाली गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, उन गाड़ियों में से बेशतर गाड़ियाँ ऐसी थी कि वो बिल्कुल सही हालत में थी, और वो यहाँ से उनके मालिकान देखा रूफ पे वो पार्क हुई हुई थी। अफजल हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और ये सूरत हाल है जनाब, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं जो मंजर आपने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और लोग जो हैं वहाँ पर लवाहिकीन अभी भी मुंतज़िर हैं। ऐसे में कल हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सानह गुल प्लाजा में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के हवाले से उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया। फीकस 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान किया है, और ये बताया जा रहा है कि जो रकम है ये आज से देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। साथ ही जो मुतासरीन हैं, ज़ाहिर है लोगों का यहाँ से कारोबार वाबस्ता था, उनके घर चलते थे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी में बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे, और कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए दुकानदारों को मुतबादिल जगह भी दी जाएगी। सो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से। तो ये गुल प्लाजा हमारे पीछे भी अगर आप बैकग्राउंड में देखें कि इस तरीके से सेम इसी तरह से ये जलता रहा 2 दिन के लिए। और सदफ वो जो वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें बेबसी देखी जा रही है लोगों को। आप सोचें कि वो लोग जो अपनी मौत को आंखों के सामने देख रहे थे और देख रहे थे कि कोई रास्ता नहीं है, जल रहा है हर तरफ, आग है, शोले भड़क रहे हैं। अल्लाह अकबर, मतलब वो वीडियोस, वो मनाजिर नहीं देखे जा सकते, वो इतने दिल खराश थे, इतने दिल सोच थे। ज़ाहिर है कराची की जब हम बात करते हैं तो ये शहर, मैं अगर ये अल्फाज कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये शहर बिल्कुल लावारिस है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर लोग डंपर के नीचे आके कुचले जाते हैं, नहीं तो गटर में गिर के मर जाते हैं, और अगर उससे भी बच जाएँ तो स्नैचिंग हो जाती है, उसमें मज़ाहमत अगर थोड़ी सी कर लें तो उसमें जान चली जाती है। नहीं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लोग इस तरह आग लगती है बिल्डिंग में, चाहे वो बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हो, चाहे वो आरजे मॉल का वाक़या हो, मुतादिद ऐसे वाक़यात हैं। और फिर सानह गुल प्लाजा, इस बेबसी के साथ यहाँ पर लोग मर जाते हैं, और बाद में जो पता चलता है ना कि वो जो हाथ क्या थी कि एक हादसा सानह में, क्योंकि हादसे कहाँ नहीं होते, एक हादसा सानह में तब्दील हो गया, तो उसमें पता चलता है जी गफलत थी, कोताही थी, इनकॉम्पिटेंसी थी, और जो चीज़ें होनी चाहिए थी, रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी, सेफ्टी फायर सेफ्टी अलार्म होने चाहिए थे, वो सब नहीं थे। ये आप लोग हमारे आंखों में देख रहे हैं, ये 4 मंजिला इमारत है, ये 4 मंजिला इमारत है गुल प्लाजा, जो कि 2 दिन तक जलती रही। सिर्फ 4 मंजिला इमारत थी ये। कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि 4 मंजिला कुछ नहीं है, यहाँ पर 9-9, 10-10, 12-12 मंजिला इमारतें हैं, 20-20 मंजिला इमारतें हैं। 3 तरफ रोड है, एमेजिना रोड है, अंकल सरिया से एक रोड आती है, एक गार्डन की तरफ से इसकी एक फेसिंग है। दूसरे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि 26 दरवाजे थे, जिनमें से बिकॉज क्योंकि वीकेंड आ रहा था, छुट्टी होनी थी, 10 बज गए थे, 24 बंद थे, लोगों के पास बाहर निकलने के रास्ते नहीं थे। ये सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में लोग ट्रैप हुए, और वो मंजर भी हमने देखा, वो सीसीटीवी फुटेज भी आ गए जब आग लगी और धुआं निकलना शुरू हुआ। और आपको ये भी बताएं कि इस लोकेशन से 5 से 8 मिनट की दूरी पर 2 फायर ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स हैं। एक सदर में खुद इटसेल्फ मौजूद है, दूसरा वो जो लॉरेंस सिविल हॉस्पिटल के करीब वाला जो हेडक्वार्टर है 7 से 8 मिनट की दूरी के ऊपर इस लोकेशन से है। बट स्टिल
ہم نے 2 دن اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ 2 سے 2.5 دن یہ 4 منزلہ عمارت جلتی رہی، بے یار و مددگار، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور آ رہے تھے کبھی پانی ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی ڈیزل ہے، کبھی سنارکل پھنس گئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. بات کر لیتے ہیں ساری صورتحال پر. سابق صدر KCCI جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے بلوانی صاحب یہ بڑا سانحہ ہے، اس پر جو ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پوچھیں انسانی جانوں کے حوالے سے پوچھیں کیا پوچھیں. مجھے آپ بتائیے گا جو ساری سچویشن سامنے آئی، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ ایک حادثہ اتنا بڑا سانحہ کیسے بن گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جو بیچارے وہاں آمین. آگ کے اندر جل گئے، اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. سمجھے، سب سے بڑی جو ہے انسانی زندگی ہے. بلڈنگ بھی بن سکتی ہے، مال بھی آ سکتا ہے، دکان بھی بن سکتی ہے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر کسی کی جان چلے جائے اور اس کا جب آدمی جو ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ حادثے کے اندر کسی کی جان چلے جائے. میں جب فرسٹ ڈے ادھر گیا، میں نے سب سے پہلے میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ کہا کہ ابھی اس وقت ہم سب کا کام ہونا چاہیے مدد کریں کس طریقے سے. جیسے قرآن کے اندر ایک صورت میں ہے کہ چڑیا جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے اپنا قطرہ چونچ میں لے کے پانی آگ پہ ڈال رہی تھی، تو کسی نے پوچھا اسے کہ اس سے کیا آگ بجھے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں، اللہ کے یہاں میں نے جواب دینا ہے، میں نے اپنا کام کیا. آگ بجھے نہ بجھے وہ اللہ تعالیٰ بجھانے والا ہے. تو اگر میڈیا کے لوگ بھی اس وقت اسی طریقے سے کام کرتے کہ بھائی پانی ٹی وی کے اندر ٹینکر چلاتے، اناؤنس کرتے جو نزدیک میں پانی کے ٹینکر جا رہے ہیں وہ سب یہاں مدد کے لیے پہنچے، اور جن کو اس چیز کا تجربہ ہے وہ لوگ بھی یہاں مدد کے لیے پہنچے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میڈیا کے لوگ اسی طرح کریں گے. کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے لیکن کہ اس سے بہت آسانی پیدا ہے. بلوانی صاحب ظاہر ہے اس کام کے لیے ماہرین کو طلب کیا جاتا ہے، ایمرجنسی جو سروسز ہیں انہیں بلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور پھر جو ریسکیو کا عمل ہے اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میڈیا کے تھرو یہ بھی اناؤنس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے سب سے اسپیڈ میں لوگوں کو بلاتا ہے اور اناؤنسمنٹ ان کا ہوتا ہے تو سب لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں. اچھا، اصل میں پھر ہم نے کل CM پرسوں ملے تھے مجھے وہاں، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ فوراً ہم میٹنگ کرتے ہیں. شام مغرب کا ٹائم تھا، تو پھر فوراً کل میٹنگ صبح بلائی اور صبح سے ہم ان کے ساتھ تھے. سب سے پہلے تو ہم نے یہی باتیں کی کہ انسان کی جان کیسے بچنی چاہیے. میں نے سب سے پہلے CM سے کہا کہ ایک انسان، ایک بھی آدمی نہیں مرنا چاہیے. آگ لگے وہ ہم اس کے بھی طریقہ کار کریں گے، مگر سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ انسان ایک بھی نہیں مرنا چاہیے. اس پہ میں نے ہی ان کو سجیشن دی کہ فائر الارم. ہمارے یہاں فیکٹریوں میں ایکسپورٹر ہوں، ہماری فیکٹری میں 2-3 ہزار آدمی کام کرتے ہیں. اتنے ہزار آدمی تو اس مارکیٹ میں نہیں ہوں گے اس وقت، 4,000 آدمی. ہمارے فائر الارم کا سسٹم جب ہم لگاتے ہیں تو وہ اسموک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے. مارکیٹوں میں اسموک ڈیٹیکٹر نہیں لگ سکتا تو آپ ایمرجنسی سوئچ لگا دیں ہر فلور پہ، ہر 20 بلوانی فٹ صاحب پہ. تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات بتا دوں، یہ خود گورنمنٹ بھی مان رہی ہے کہ 2025 میں جی انسپیکشن ہوئی تھی 266 کے قریب کتنی بلڈنگز ہیں، ان میں سے صرف 6 میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پر فائر سیفٹی الارم تھا، باقی میں نہیں ہے. اس کے بعد اسے انفورسمنٹ اس کی کروانا ضروری تھی، لیکن کوپریشن بھی چاہیے. آپ لوگ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے، ٹریڈرز کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے، ایسوسی ایشنز کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ جی ہماری بلڈنگ ہے، یہاں پر ہمارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پر جی فائر سیفٹی سسٹم لگا کر ہمیں دیں؟ دیکھیں یہ اویئرنیس جو ہے، مجھے جو اویئرنیس اتنی ہے وہ کیوں ہے کہ ہم فیکٹری ایکسپورٹر جو ہے اپنی فیکٹری کا کمپلائنس کراتے ہیں، اور کمپلائنس جو ہے یوروپین کمپنیاں بھی کرتی ہیں، اور اگر امریکہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو امریکن کمپنیاں بھی کرتی ہیں، اگر جاپان کرتے ہیں تو جاپان کی کمپنیاں بھی کرتی ہیں. تو ہمیں جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. ایون ہمارے پاس فائر اینڈ سیفٹی کے لوگ آتے ہیں نا، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ چیز تو ہم نے سنی نہیں تھی، یہ آپ لوگوں نے ہمیں سکھائی.
نہیں لیکن بلوانی تو صاحب میں نے بات بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں ہم نے اپنی ذمہ داری کا بھی تھوڑا احساس کرنا ہے، ہمارے پہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ 1200 1300 1400 تک دکانیں وہاں پر موجود تھیں گل پلازا کے اندر، اور پر دکان جو ہے وہ 5 5.5 6 ہزار مینٹیننس پے کر رہا ہے، یا فرض کریں 1500 بھی 2000 بھی اگر مینٹیننس پے کر رہا ہے۔ یہ جو آگ لگی ہے یہ ایک مصنوعی پھولوں کی دکان میں لگی، ظاہر سی بات ہے ایک شعلہ تھا، پھر اس کے بعد وہ دوسری دکان میں پھیلا، پھر ایک فلور پہ پھیلا، پھر اس طرح 4 فلور سے پھیلا۔ اگر اس شعلے کو وہیں پہ ہی کنٹرول کر لیا جاتا، فائر ایکسٹنگوشنگز ہوتے یا فائر بالز ہوتی، تو سر ضروری نہیں ہے تاجروں کو اس بات کو میک شور کرنا یا یونینز کا اس بات کو میک شور کرنا کہ انڈیویجولی ہر دکان میں ایک فائر ایکسٹنگوشنگ سسٹم ہوتا۔ دیکھو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہی کل ہم نے باتیں کی ہیں کہ انسان کی جان سب سے پہلے بچانی ہے۔ اب تھوڑا سا مجھے بولنے دیں، وہ پھولوں کی دکان کے اندر آگ کیوں لگی؟ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے۔ شارٹ سرکٹ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں بجلی دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ جاتی ہے، دنیا میں کہیں بجلی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں 4 دفعہ بجلی جاتی ہے۔ پھر جو نیچے کی دکانیں ہیں جن کو روڈ کا ایکسس ہے، وہ لوگ چھوٹے چھوٹے جنریٹر بھی لگاتے ہیں۔ ہر دکان میں وہاں جنریٹر ہوتے ہیں، اس میں پیٹرول بھی ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرابلمس ہیں یہ دنیا میں کہاں ہوتے ہیں؟ کون سے آپ جن ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں ادھر یہ پرابلمس ہوتے ہیں؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، سب سے امپورٹنٹ جو ہے فائر الارم ہے۔ صرف جنریٹر نہیں بلوانی صاحب، یہاں پر جو راستے ہیں وہاں پر پتھارے لگا لیے جاتے ہیں، غیر قانونی تجاوزات بنا دیے جاتے ہیں، کاؤنٹر بنا دیے جاتے ہیں جی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو راہداری ہے نا، وہ جو بچنے کا راستہ ہے وہی تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ 1 منٹ سن لیں، ہمارے یہاں 4000 آدمی کام کرتے ہیں نا، ان کو 1.5 منٹ کے اندر اسمبلنگ پوائنٹ پہ جمع ہونا ہوتا ہے۔ فائر الارم جب ہم ڈرل کرتے ہیں نا فیکٹری میں، ہر 15 دن میں کرتے ہیں، فائر الارم بجاتے ہیں تو 4000 آدمی اسمبلنگ پوائنٹ پہ 1.5 منٹ میں، مطلب 90 سیکنڈ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر فائر الارم ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ، اچھا فائر الارم کے اندر بہت زیادہ ایکسپینس بھی نہیں، ایک فائر الارم، ایک ہر دکان کے اندر فائر ایکسٹنگوشر، یہ چیزیں ایسی مجھے ایک کہ چیز چند بتائیں، لاکھوں میں مجھے لگ سب چیزیں سکتی ہیں۔ چھوڑیں، مجھے ایک چیز بتائیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور 2026 میں ابھی پورا جنوری بھی نہیں گزرا ہے، متعدد واقعات رپورٹ ہوئے اسی ایریا میں۔ اگر میں اس کے 100 میٹر کے ایریا کی بات کروں نا جہاں پہ گل پلازا ہے، 2025 میں کتنے واقعات ہوئے ہیں؟ ہم سانحے کے بعد ہی کیوں ہمیں ہوش آتا ہے کہ جی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا؟ آلریڈی آڈٹ رپورٹ موجود ہے، ڈیمانڈ جتنے کس نے سانحہ کرنی ہوئے ہے؟ ہیں نا ان میں کیجویلٹیز نہیں ہوئی، کیجویلٹی جو ہوئی ہیں یہاں ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں بولٹن مارکیٹ کا سانحہ ہوا، وہ ساری بلڈنگیں کراچی چیمبر نے، گورنمنٹ نے فنڈ پیمنٹ کی، ہم نے بنا کے دی، لوگوں کو بلڈنگیں ملی، اور لوگوں کے جو مال کا نقصان ہوا تھا وہ بھی پیسے دیے۔ کوآپریٹو مارکیٹ کا ہوا، وکٹوریا مارکیٹ کا ہوا، ٹمبر مارکیٹ کا ہوا، اس کسی کی جگہ پہ جو ہے کیجویلٹی نہیں، کیجویلٹی صرف یہاں ہوئی، اور وہ سب جتنے نقصانات لوگوں کے ہوئے اور لوگوں کو پیسے مل گئے، لوگ کام پہ لگ گئے۔ کل جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر ہم نے سب سے زیادہ باتیں یہی کی۔ نہیں تو یہ بھائی سب سے ہم کیجویلٹی کا ویٹ کر رہے تھے۔ دوسری بلوانی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنی فیکٹری میں میک شور کرتے ہیں کہ وہاں پر فائر ڈرلز ہوں اور وہاں پر سب کو پتہ ہو کہ فائر ایکسٹنگوشنگ سسٹم کیسے کام کرنا ہے۔ آپ سابق صدر KCCI رہ چکے ہیں، آپ کی ذیلی تنظیمیں جو ہیں، کبھی آپ نے ان سے بات یقینی بنوائی یا میک شور کیا کہ وہاں پر ڈرلز ہوں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو؟ گل پلازا لے لیں، رمپا لے لیں، آپ ریگل پلازا لے لیں، کوآپریٹو ہے، وکٹوریا ہے، کبھی وہاں پر ڈرلز کروائی ہیں آپ نے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کراچی چیمبر میں ہر سال سرکولر کرتے ہیں، سردیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے نا، وہ سرکولر میں اگر آپ کو بھیج دوں، آپ اگر وہ پڑھ لیں، اور 30,000 ممبروں کو سرکولر کرتے ہیں، اس کے اندر ہر چیز لکھی بھی ہے، سمجھے؟ پھر ہم سیمینار کراتے ہیں ہر سال، مگر ہماری غلطی یہ ہے کہ اب ہم نے اس بار ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمام مارکیٹوں کے صدروں کو ہم لیٹر لکھیں گے کہ آپ آئیں، آپ کو ہم سیمینار کرا کے سمجھاتے ہیں، اور ہم رول ماڈل مارکیٹس بنائیں گے کہ اس میں جا کے لوگ دیکھیں، اور میڈیا کے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ دیکھو اس مارکیٹ میں فائر الارم بھی لگ گیا ہے، اس مارکیٹ کے اندر مطلب فرسٹ جو اسٹارٹ جب آگ ہوتی ہے، دیکھیں آگ جب شروع ہو جاتی ہے نا تو 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے اس کو آپ قابو کر لو گے تو آگ بجھ جائے گی۔ اگر 2-3 گھنٹے یہ تو ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے نا،
آپ جائیں جگہ جگہ آپ کو تاروں کے گچھے نظر آئیں گے, تنگ راستے, تنگ گلیاں, کوئی فائر ایگزٹ ڈور نظر آئے گا, فائر ایکسٹنگوشر تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ ابھی بھی جا کے مارکیٹ میں کسی ایک دکان کا بھی سروے کر لیں, کسی ایک پلازا کا سروے کر لیں, وہاں ابھی بھی یہی حالات ہوں گے. اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر کے اپنی رسپانسبلٹی کب ادا کریں گے؟ کب تک ہم بیٹھ کے سوچتے رہیں گے جی اس کی ذمہ داری تھی, اس نے کیا, اس نے نہیں کیا, لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم کب پوری کریں گے؟ دیکھو باتوں کے ساتھ ہمیں کام بھی کرنا پڑے. صرف سوال اور جواب کرتے رہیں گے تو کبھی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی. اور ہم سب کا فرض ہے, اگر گورنمنٹ نہیں کر پاتی ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے. جیسے آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا پاکستان میں فلانتھروپسٹ کا کام کہاں ہوتا ہے؟ کراچی میں ہوتا ہے. تو وہ کہاں آسمان سے پیسے آتے ہیں؟ وہی تاجر برادری دیتی ہے. پورے ملک کے اندر کراچی کے فلانتھروپسٹ پھیلے ہوئے ہیں نا. سیلانی پھیلا ہوا ہے, چیپا پھیلا ہوا ہے, ایدی پھیلا ہوا ہے. یہ کیا آسمان سے پیسے آ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ یہ بزنس کمیونٹی کرتی. اگر ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں, جیسے میں نے آپ کو چڑیا کی مثال دی, تو ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. کل میں نے جا کے سب سے پہلی بات سی ایم سے یہ کی کہ ہم کوئی کرٹیسائز نہیں کریں, ہم آج بات کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہماری کیا غلطیاں ہیں اور کیا پہلے سٹیج پہ کرنا چاہیے, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. بالکل اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا بلبانی صاحب. اور اس دکھ کے وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے آپ کے لوگوں کا کراچی ہائٹس کا نقصان ہوا ہے, ہمارا نقصان ہوا ہے. کل ایس او پیز کچھ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, اور جب ان ایس او پیز کے اوپر انفورسمنٹ کی جائے گی, جب ایگزیکیوشن ہوگی, ظاہر سی بات ہے جہاں پر فائر ایکسٹنگوشنگ سسٹم موجود نہیں ہوگا وہ پلازے بھی سیل ہوں گے, وہ دکانیں بھی بند ہوں گی, بھاری جرمانے بھی ہوں گے جن دکانوں میں فائر ایگزٹس نہیں ہوں گے. تو پھر اس جب یہ سب تمام تر ایگزیکیوشن انفورسمنٹ کی جائے گی, اس چیز میں پھر آپ لوگ کو کوئی کسی قسم کا پرابلم تو نہیں ہوگی, یا یہ مسئلہ, یہ بات تو نہیں ہوگی کہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے, تاجروں کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں کاروبار کرنے کے حوالے سے؟ بہت ویلڈ کوشچن کیا آپ نے. یہ باتیں کی ہیں کل ہم نے. دیکھیں ای چالان شروع ہوئے تو ہم نے ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ آپ پہلا چالان معاف کر دیں, دوسرے چالان میں آپ یہ کریں تاکہ لوگوں کو ٹائم ملے. لوگ آپ 48 سال تک لوگوں کو ٹرین نہیں کر رہے تھے, ایک دن میں بولتے ہو آپ ٹرین ہو جاؤ. تو آپ گریجولی کریں. یہی ہم نے کل باتیں کی. سب سے پہلا ہم فائر الارم, فائر سیفٹی, انڈیویجول دکان کا اپنا فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے. یہ چیزیں کریں تاکہ کسی کی جان نہ جائے اور فوراً انیشل اسٹیج پہ آگ بجھ جائے. اگر اس دکان کے اندر پول والے کے پاس اپنا فائر ایکسٹنگوشر ہوتا اور شارٹ سرکٹ تھا, وہ خود ہی آگ بجھا لیتا. آپ میری بات سمجھے. اچھا اس کا نہیں بجھتا تو پڑوس کے دکان میں ہوتا, اس کے آمنے سامنے والی کی دکان کے پاس ہوتا. تو یہ سب چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, سب کو مل کے کرنا چاہیے. یہ شہر ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے. صاحب آج کے اس دن آپ مجھے اگر کمٹمنٹ دے دیں کہ آج سے 1 مہینے بعد رمضان سے پہلے جب ہم آپ سے بات کریں, ہم شو کریں تو, اور اپنا نمائندہ ہم بھیجیں ان مارکیٹس میں, تو ان مارکیٹوں میں فائر الارم سسٹم ہوگا, ایگزٹ دروازے بنے ہوئے ہوں گے, فائر ایکسٹنگوشرز دکانوں میں ہوں گے, اور اس طرح پتھارے اور تجاوزات نہیں ہوں گے جس سے راستے اور کوریڈور واک ویز تنگ ہو جائیں. یہ چیز میک شور آپ لوگ کریں گے, ڈیمانڈ کریں گے گورنمنٹ سے اور خود سے امپلیمنٹ کریں گے. آپ میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ تو اس وقت اپنی جاب پہ بیٹھی ہیں نا. میں 3 دن سے اپنے فیکٹری پہ نہیں گیا اور فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں. میں اس مارکیٹ میں میری دکان بھی نہیں. اس مارکیٹ کے ممبر بھی چند چیمبر کے ممبر ہوں گے, مگر ہم نے طے کیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ہم ان کو سکھائیں. ہم جاب پہ تو بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے بہت سے کولیگز ہیں, بہت سے جاننے والے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے اس مارکیٹ میں, جانی نقصان بھی ہے. میرا تو ایک جاننے والا بھی دکاندار نہیں ہے, مگر میں وہاں پہ رات کو دیر تک بیٹھا ہوں. تو پورے ملک کا, ہم تو چاہتے ہیں ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. میں اس لیے آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کب ادا کریں گے. یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے, میری دکان نہیں ہے, مگر میں ادھر دن رات محنت کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سارے ہمارے بہن بھائی, ہمارا شہر ہے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمارے پاکستانی لوگ ہیں. ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے جاننے والوں کا نقصان, دوستوں کا, رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے. ہم اس کے لیے مدد کریں.
اس طرح جیسے میں کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی سوچ کے وہاں مدد کرنی میرا چاہیے. سوال بلوانی صاحب یہ ہے کہ 1 مہینے میں یہ سب ہو جائے گا اور ہم سب کو ڈیمانڈ کرنی پڑے گی. میں تو پبلک سے بھی کہتی ہوں کہ کہیں پر اگر گٹر کا ڈھکن نہیں ہے آپ نے گورنمنٹ کو بتانا ہے, کال کر کے بتانا ہے. اگر میڈیا ساتھ دے گا نا تو میں سمجھتا ہوں 1 مہینے سے جلدی ہمارا ساتھ ہے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں ہیں. بس تو ہم ابھی سیمینار ہم نے کل ہی پروگرام کر لیا ہے. کل ہی ہم نے چیمبر کے سیکرٹریز کو سب کو بٹھایا. میں نے کل عصر کے وقت میٹنگ کی ہے, عصر کی نماز سے پہلے, اور بولا کہ جتنے بھی فائر کے ایکوپمنٹ بیچنے والے ہیں سب کو بلاؤ, اس کی میٹنگ کال کر لو تاکہ ہم سیمینار شروع کرا دیں, اور میڈیا سے بھی دکھائیں, یوٹیوب سے بھی دکھائیں, اور تمام مارکیٹس کو انویٹیشن دیں ان کے صدرز کو کہ بھائی آپ یوٹیوب پہ وہاں نہیں آ سکتے تو وہاں پڑھے مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے دیکھیں, وہاں اسکرین لگا کے لوگوں کو دکھائیں تاکہ ہم وہ سب چیزیں انیشیل اسٹیج کی شروع کر دیں. یہ ہم نے کل ہی پروگرام بنایا, مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم برین اسٹارمنگ بھی کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو آپ لوگ بھی بتائیں ہمیں کہ یہ اس طرح کریں. دیکھیں وہاں کل چھت سے گاڑیاں اتاری گئی, وہ کل میٹنگ میں بات ہوئی کہ صاحب بڑی کرین لیں جس کا بڑا بوم ہوتا ہے, اس سے گاڑیاں اتار لیں. اوپر موٹر سائیکلیں چھت پہ کھڑی ہیں, پارکنگ کی, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز موجود ہیں بلوانی صاحب. آگ کہاں نہیں لگتی لیکن آگ پر قابو بھی پایا جاتا ہے, انسانی زندگیاں بھی بچا لی جاتی ہیں انہی سیفٹی سسٹم کو ان پلیس کر کے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے آپ کا موقف جاننا اس حوالے سے بڑا ضروری ہے. اب یہ جو بلڈنگ ہے, یہ بلڈنگ تو نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, کیا ڈسکس ہوا ہے, کیا اسی بلڈنگ کو بحال کیا جائے گا, کوئی نئی بلڈنگ بنائی جائے گی, کیا کیا جائے گا, اس پہ کوئی بات ہوئی؟ اور دوسرے یہ کیا یہ آگ واقعتاً حادثاتی تھی یا اس کا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے اس کی پوری رپورٹ بنے گی, مگر یہ سب چیزیں کل سی ایم نے بھی بات کی, اور یہ بلڈنگ کے جو دکاندار ہیں ان کے لیے ہم نے مارکیٹوں سے بات بھی کر لی ہے. میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے تقریباً بات کر لی ہے. میں رات کو 10:30-11 بجے اپنے گھر آیا, سمجھے, اور سامنے آزو بازو میں جو مارکیٹیں بنی ہیں نئی بلڈنگز, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہماری دکانیں بکی ہوئی ہیں مگر ہم کو پوزیشن دینی ہے 3 مہینے بعد. تو ہم اگر آپ کہیں گے تو ٹیمپرری پوزیشن ان کو دے دیں گے 2 مہینے تاکہ یہ اپنا سیزن اور کام کر سکیں. سی ایم سے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ جس کا جو نقصان ہے وہ ہم لسٹ بنوا رہے ہیں. وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایسوسی ایشن کے تنویر پاشتا, وہ اور ان کی ٹیم ساری لسٹ بنا رہی ہے, اور یہ 1200 دکانیں نہیں تقریباً 1100 اور جو ہے 77 دکانیں میں نے کل نوٹ, اور میں نے تقریباً 600 کے قریب دکانیں اس کے ارد گرد کی جو مارکیٹیں ہیں وہاں لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے جاوید بھائی آپ ہماری دکان پہ چل کے آئیں, ہم فی سبیل اللہ ان لوگوں کو دکان دے دیں گے 2 مہینے کے تاکہ یہ اپنا سیزن اور کاروبار کر سکیں. اور میں کوشش کر رہا ہوں سی ایم سے کہ ان کو پیسے بھی مل جائیں جلدی تاکہ یہ اپنا کام شروع کر دیں. اور یہ جو بلڈنگ کی آپ نے بات کی اس کے لیے بھی بات ہوئی ہے کہ اسٹرکچر ڈیزائنرز جو ہیں وہ ایس بی سی اے کے ڈی اے کے اندر آن کال کام کرتے ہیں جو ان کی لسٹ میں, اور وہ اسٹرکچر ڈیزائنر جو کراچی کے ہیں وہ دنیا کے کئی ملکوں میں جاتے ہیں, سعودی عرب بلاتا ہے, یو اے ای ان کو بلاتا ہے, ان کے نام بھی نکال لیے ہیں. بالکل, اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں بلوانی صاحب ہم ان کو سراہتے بھی ہیں, اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے آج یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ودن منتھ اور 2 آپ جو ہے فائر ایگزٹس بھی ہوں گے اور ایکسٹنگوشرز بھی ہوں گے دکانوں میں, اور ہم اس میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے ایگزیکیوشن میں بھی اور انفورسمنٹ میں بھی. تھینک یو سو مچ بلوانی صاحب, اور ہم کوشش یہ کریں گے جو کہ ہماری جاب بھی ہے, ہماری ذمہ داری بھی ہے, ہمارے نمائندگان ان کو جگہ جگہ ہم بھیجیں گے, مارکیٹس میں پتہ لگائیں گے جی کہاں پر کیا انفورسمنٹ ہوئی ہے, اور یہ جواب دہی پھر گورنمنٹ کو بھی دینی ہوگی اور جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی دینی ہوگی, اور بطور شہری بھی آپ نے بھی ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا, تبھی اس شہر کو آپ سب نے اون کرنا ہوگا تو اس شہر کے حالات بدلیں گے. ورنہ اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے تو یہی حادثات اور یہی سانحات ہوتے رہیں گے. مجھے جس بات نے دکھ دیا وہ یہ کہ آگ لگتی رہتی, کیجولٹیز نہیں ہوئی تھی. کیا ہم کیجولٹیز کا ویٹ کرتے ہیں تب جا کر ہم جو ہے اسٹینڈرڈ سسٹم ہے یا جو اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کریں گے؟ انہیں تو پہلے ان پلیس ہونا چاہیے.
ग्रेट। हमारे साथ सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, जरा उनसे भी बात कर लेंगे। आग लगने के वाकयात, हादसात पूरी दुनिया में होते हैं, ग्लोबली होते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं, लेकिन वो हादसा सानहे में बदल जाए और उस सानहे में फिर आपको 76-75 लापता अफराद की रिपोर्ट हो और वहाँ से 25-26 लोग झुलसे हुए लाशें वहाँ से मिले, तो ये अफसोसनाक और दिल खराश है। शर्जील मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। शर्जील साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जाहिर है इस वक्त इनिशियली ताज़ा तरीन आपके पास क्या अपडेट्स हैं डेथ के हवाले से, डेथ टोल के हवाले से, मुतासरीन के हवाले से? जी शर्जील साहब। जी देखिए जी, इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल चल रहा है और डेड बॉडीज जो हैं वो इस वक्त जो है रिकवर की जा रही हैं और जिन रिकवर हो रही हैं हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है और जिन लोगों के लवाकिन जो मिसिंग है उनसे ये कहा गया है कि जी आप उन्हें DNA के सैंपल्स दें ताकि उसकी शनाख्त हो सके। जो शनाख्त के काबिल बॉडी में वो वैसे हैंड ओवर हो रही हैं, जो नहीं है बॉडी आइडेंटिफिकेशन के काबिल उनको जो है वो DNA के जरिए शनाख्त की जा रही है और इस वक्त अमल मुकम्मल तौर पर चल रहा है। शर्जील साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, मैं सबसे ही सवाल पूछ रही हूँ जो हमारे गेस्ट हैं, कि आपकी असेसमेंट क्या है, ये हादसा सानहे में क्यों बदला, ये आग 2 दिन से ज़ायद क्यों लगी रही, क्या वजूहात थी? देखिए जी, 2 चीज़ें। एक तो इस पूरे गुल प्लाजा के अंदर जो मटेरियल था उसमें ज़्यादातर बच्चों के दुकानों की खिलौने की दुकानें थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थी। अब सारी चीज़ों में बैटरीज होती हैं, जो बैटरी आपको पता है जब बैटरी को अगर आग लगती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। उसके साथ साथ कपड़ों की दुकानें थी, बाकी इस तरह का मटेरियल था जो कि ये सारा वो मटेरियल था जो कि मतलब, और ये कुछ छुपी हुई बातें सबको पता है कि गुल प्लाजा में किस किस्म का सामान अवेलेबल था, तो ये उसकी मेन वजह बनी है। और अब जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी एग्जैक्टली एक चीज को डिटेल में जो है वो असेस करेगी और डिटेल करके असेसमेंट करके वो रिपोर्ट देगी जो कि मीडिया समेत सबको शाये की जाएगी। उसमें फिर जो भी इसमें महरक़ात सामने आएंगे वो सबको बताए जाएंगे। और शजील साहब, यकीनन आप सफ़र में, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा कि अब इस वाक़ये के बाद, सानहे के बाद किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी, हर प्लाजे में, हर दुकान में फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम मौजूद होंगे, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा और सख्ती की जाएगी इस चीज़ के ऊपर, चाहे फिर दुकानें सील करनी पड़े, प्लाजे बंद करने पड़े? बिल्कुल जी, जब भी गवर्नमेंट इस तरह के फैसले करती है वो आवाम की बेहतरी के लिए करती है। आपको याद होगा रिसेंटली जो ड्राइविंग के फाइन्स बनाए, ड्यूरिंग ड्राइविंग जो वायलेशन के जो फाइन्स बढ़ाए गए, उस पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन उसके फायदे सामने आए। इस वक्त जो आपने सवाल किया है इसका भी एक कल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों से मुलाकात हुई है चीफ मिनिस्टर साहब की, उसमें उन्होंने भी यकीन दहानी कर दी कि अब हम लोग मेक श्योर करेंगे। और हमने कहा कि जी देखें कि आप मतलब लोग कुछ चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी किसी तरफ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ये आप सब लोगों की सेफ्टी के लिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के फाइन्स बढ़ाए गए तो गवर्नमेंट को कोई उसमें रेवेन्यू तो इंटरेस्ट नहीं था। बहुत अच्छी बात है, हमने इसको अप्रिशिएट किया। मुझे एक बात बताइएगा, आरजे मॉल, रिम्पा प्लाजा, ये 2024, 25, 23 से अगर मैं बात करूं, ऑडिट रिपोर्ट बनी, वो ऑडिट रिपोर्ट बताती है जी तकरीबन 90% जो बिल्डिंग्स हैं उनमें फायर अलार्म सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ 6 बिल्डिंग्स थी जिनके बारे में बताया गया कि वहाँ पर स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी चीज़ें हैं। इसको इन्फोर्स कराना किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है। देखिए जी, बिल्कुल तो वही कल बात है आप ही की तर्जुमान इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि जी हमारी ये नाकामी है। तो ये नाकामी इसलिए नाकामी है ना कि लोग मर गए तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर इन्फोर्समेंट तो अभी भी नहीं होता अगर ये हादसा ना होता। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके लिए कॉपरेशन लाजमी है। अब जो कल जो मैं आपको बात कर रहा था, कल जो मीटिंग हुई है उसमें कराची चैम्बर ने कहा है कि वो लीड करेंगे, गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट के लिए उनको सपोर्ट करेगी, वो लीड करेंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी है बहुत बड़ी। आपने कहा 90% कराची की बिल्डिंग एक कराची की नहीं है। 90% अगर आप पूरे पाकिस्तान की बिल्डिंग देखेंगे, पूरे पाकिस्तान की 90% बिल्डिंग में ये फायर अलार्म, फायर एग्जिट नहीं है। आप सिर्फ मतलब हो सकता आपको मेरी बात ना आ रहा हो, पर आप अपने जितने रिपोर्टर आपके पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मार्केटों में आप उनको बोलेंगे सर्वे करके देख लें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो चीजें नहीं है। जो नई बिल्डिंग बनी डेफिनेटली उनमें फायर एग्जिट होते हैं। बिल होती है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो वहाँ पर ई चालान पे इन्फोर्समेंट भी होती है, बड़ी प्रॉपर तरीके से काम भी होता है, बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन यहाँ पर इंसानी जिंदगी जब तक नहीं जाती तब तक किसी की आंख नहीं खुलती है। शर्जील साहब, अब इसको कितना संजीदा लिया जाएगा? क्या यकीन किया जाए कि गवर्नमेंट जो उस वक्त वादे कर रही है उस पर अमल दरामद करेगी गवर्नमेंट?
گورنمنٹ جی بہت سختی سے عمل درآمد کرے گی، اور اس کے لیے ہی ہم نے کہا کہ، اور اکیلے گورنمنٹ شاید نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے گورنمنٹ نے چیمبر آف کامرس میں والنٹیئرلی اس چیز کو اٹھایا ہے، یس کہ ہم لوگ آپ ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے اور ہم لیڈ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم جتنی بھی مارکیٹس ہیں ان ایسوسیشنس کو اپنے پاس بلائیں گے، بیکاز دے آر دا ممبر آف کراچی چیمبر آف کامرس. انہوں نے کہا ہم ان کو بلائیں گے اور ہم ان کو پابند کریں گے کہ وہ فائر الارم بھی لگائیں، فائر چیزیں بھی لگائیں، اور اس طرح کے اب بلڈنگ کنٹرول کی جو نئی جتنی بھی عمارتیں بن رہی ہیں ان میں یہ شکایت اس لیے نہیں آ رہی کہ ان میں یہ سارے آپشن بھی ڈالے جا رہے ہیں، اس میں فائر ایگزٹس بھی ڈالے جا رہے ہیں، اور جو بھی نئی بلڈنگ بن رہی ہے پرانا اس طرح سے چھوٹی چھوٹی یہ اب اس بلڈنگ کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کمپنسیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جانی و مالی نقصان کی، وہ بھی بتا دیں. دیکھیے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کی کمپنسیشن کسی بھی پیسوں سے نہیں لگائی جاتی، لیکن پھر بھی کیونکہ ایک یہ فیصلہ ہم نے گورنمنٹ نے کیا ہے کہ جائزہ وہ لوائقین جن کے وہ کوئی کرنے والے ہیں یا ان کی وہ سورس آف انکم سے کر کے، تو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جی 10 ملین جو ہے وہ 1 کروڑ روپے وہ ہر جو بھی لوائقین جو اس افسوسناک سانے میں جن کی اموات ہوئی ہیں قیمتی جانوں کی، ان کے لوائقین کی. اور جہاں تک دکانوں اور کاروبار کا، یہ 2 ماڈل ہم پہلے کر چکے ہیں. ایک جب بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی تھی بولٹن مارکیٹ میں، تب بھی گورنمنٹ نے کمپنسیشن دی تھی اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے ساتھ دی تھی. پھر جب ٹمبر مارکیٹ کا جب سانحہ ہوا تھا اس میں بہت سارے بیچارے، حالانکہ اس میں اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان ٹمبر مارکیٹ میں نہیں ہوا تھا، لیکن لوگوں کی بہت زیادہ املاک جل گئی. اس وقت جو ہے وہ بھی کراچی چیمبر آف کامرس میں اس وقت سراج قاسم پیلی مرحوم اور زبیر متوالا صاحب، ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نے ایک میکینزم بنایا، اور گورنمنٹ نے کل بھی یہی بات کی منسٹر صاحب نے کہ اس میں اسیسمنٹ کے لیے کرے گی. ہم نے وہ سارے پیسے چیمبر آف کامرس کے حوالے کیے تھے. ہم نے کہا یہ پیسے آپ لیں اور آپ کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جائز کسی کے جو نقصان ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ کا ایک آپ میکینزم تیار کریں اور ان کو آپ بہت شکریہ شرجیل نام میمن صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ہم اس طرح بات کر رہے تھے، وہ ٹریول کر رہے تھے تو اس حوالے سے ظاہر ہے کچھ انٹرنیٹ کے بھی ایشو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں جی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اب کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر اب کہتے ہیں نا کسی اور سانحے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. یہ شہر، یہاں کے باسی جو متعدد سانحات سے گزر چکے ہیں، اب وہ مزید کسی سانحے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب سب کو اپنا کردار، اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اگریڈ. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید، اور بات کر رہے ہیں ہم سانحہ گل پلازا کے حوالے سے. کراچی کی فضا سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، اور 2 دن تک ہمارا گل پلازا جلتا رہا. ماؤں کی گودیں اجڑیں، لڑکیوں کے سہاگ اجڑے، بچے لاوارث ہوئے، بچے یتیم ہوئے. ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کس طریقے سے لوگوں کی خواہشات، لوگوں کے خواب، لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجیاں جل گئیں، راکھ ہو گئیں. مالی نقصان کا ازالہ پھر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو مائیں اب رو رہی ہیں ان کے آنسو نہیں دیکھے جا سکتے. جو لڑکیاں رو رہی ہیں، جو دلہنیں تھیں جو یہاں پر جلیں جھلسیں، ان کے لواحقین کو کیا جواب دیا جائے، ان کو کیسے دلاسا دیا جائے، کیسے یہ بھی کہا جائے کہ آپ صبر کریں. جس خاندان کے 4 افراد 5 افراد جھلس گئے آگ کے اندر، ان کو کیسے کہا جائے کہ آپ صبر کریں. اور کیا الفاظ کہے انہیں جا سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ ظاہر ہے مالی نقصان ہوا، ملینز آف ڈالرز کا یہاں پہ کاروبار تھا، سامان تھا لوگوں کا، لیکن پھر بھی پیسوں کی بھرپائی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن انسانی جان واپس نہیں آتی ہے. اور جس طریقے سے انڈیویجول سٹوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، دل دہلا دینے والے وہ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں ہم یہ جو ساری ہماری کوشش ہے، ہماری جو پورے AY نیوز کی ہماری ٹیم، چاہے نیوز کی ٹیم ہو، چاہے باخبر سویرا کی ٹیم ہو، یا چاہے ہماری کسی بھی شو کی ٹیم ہو، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم روٹ کاز جاننے کی کوشش کریں. کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، یعنی کہ اداروں سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں پہ گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری تھی، اس کا تعین کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں ایسے حادثات سے، ایسے سانحات سے بچا جا سکے. بلدیہ فیکٹری کے بعد، بہت سارے واقعات کے بعد ہر بات یہ کہا جاتا ہے جی اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اب دیکھیے گا جی سسٹم ان پلیس ہوگا، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. اب جو یہاں پہ پہلی انیشیلی بات ہے، ایک رسپانس ٹائم بھی ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ آپ نے ایمرجنسی کو فوری بتانا ہوتا ہے، ایمرجنسی سروسز کو کال کر کے. کل ہمارے شو میں 2 گیسٹ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمیں امریکہ کا ایمرجنسی نمبر تو یاد ہے 911، لیکن ہمیں اپنا نمبر شاید ہی بہت سارے لوگوں کو یاد ہو 1122. یہ جو کال ہے
کہ آگ لگ گئی ہے، یہ اطلاع دینی ہوتی ہے فائر بریگیڈ کے عملے کو، فائر اسٹیشن پہ کال کرنی ہوتی ہے، فائر بریگیڈ اسٹیشن پہ کال کر کے بتانی ہوتی ہے، لیکن یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ گل پلازا میں لگنے والی آگ کی اطلاع فائر بریگیڈ کے عملے کو کس وقت ملی، پہلی کال کب ملی، کس نے کی، اور پہلا فائر ٹینڈر جو ہے موقع پر کب پہنچا۔ ظاہر ہے یہ جو جتنی جلدی لگتی ہوئی آگ پہ قابو پایا جا سکے وہ آگ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں ہم ٹائم لگا دیں، لیٹ ہو جائیں، تو پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا۔ اس میں نا بیانات میں اب تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس بارے میں وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی اور سندھ حکومت کے ترجمان الگ الگ بیانات دے رہے ہیں۔ سب کی گھڑیوں میں وقت کا فرق جو ہے وہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اتوار کو بتایا کہ آگ کی اطلاع 10:16 پر ملی اور پہلا فائر ٹینڈر 10:27 پر پہنچا۔ اگلے ہی دن وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے بیان میں پھر کہا کہ فائر ٹینڈر 1 منٹ پہلے 10:26 پر پہنچا دیا گیا۔ پھر میئر کراچی ہے مرزا وہاب صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی 10:38 پر پہنچی۔ ترجمان سندھ حکومت علی راشد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آگ کی اطلاع 10:30 بجے ملی اور پہلا فائر ٹینڈر 10:45 پر پہنچا۔ آپ کو سنواتے ہیں کہ 27 منٹ پہ یہاں پہلا پہنچا تھا فائر ٹینڈر، تو لیٹ نہیں ہوا، 10:16 پہ ادھر سے اطلاع گئی ہے۔ آئی تھنک کال وہاں 10:15 بجے آگ لگی تھی، 10:30 کال ہوئی تھی اور 11:15 تک 45 تک وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور فائر فائٹنگ ٹیمز پہنچ گئی تھی۔ تو جب آگ لگتی ہے تو اس کی اطلاع دینا، فوری اطلاع دینا، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اگر بر وقت وہاں پر فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچ جائے، رسپانس فوری دیا جائے، تو بہت سارے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے شو میں کل بات کر رہے تھے چیف فائر آفیسر، وہ کیا کہہ رہے تھے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا کہ آگ ملنے کی اطلاع انہیں کب ملی، کیسے ملی اور کس نے دی۔ عبدالصمد 15 سال کا بچہ ہے جس نے کال کی ہے، انہوں نے کسی نے اطلاع ہی نہیں دی ہے۔ اطلاع ہمیں 10:26 پر ملی تھی، ودن 15 منٹ 10:35 پر ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ جنب غفیر بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے ہمیں آپریشن میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ صورتحال رہی۔ اب ظاہر ہے اس میں جو بھی رسپانسبل ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ پھر ہمارا جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ کتنا ویل ایکوپڈ ہے، ان کے پاس بڑے تعداد میں فائر ٹینڈرز تو موجود ہیں، لیکن کیا وہ موجود ہیں اور فنکشنل ہیں، کام کر سکتے ہیں پوری طریقے سے، ایکوپڈ ہیں، ویل ایکوپڈ ہیں۔ ہمارے جو فائر فائٹرز ہیں جو اپنی زندگی جداؤ پر لگا کر یہ اپنا کام فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس سیفٹی کٹس موجود ہیں، کیا ان کے پاس فیس ماسک موجود ہیں، کیا ان کے پاس وہ تمام تر گیجٹس موجود ہیں؟ یہ تمام تر سوالات ہیں، اور اس سانحے سے بچا کیسے جا سکتا تھا، اس پر بہت ساری بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر قاسم پاستہ صاحب۔ تھینک یو سو مچ پاستہ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا مجھے کہ انیشیلی اس وقت آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ ظاہر ہے آپ وہاں آن گراؤنڈ بھی تھے، ساری سچویشن آپ کے سامنے ہوئی، کب اطلاع ملی، فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی کب آئی، کس نے یہ اطلاع دی، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے بڑے شکر گزار ہیں ایئر وے کے، جنہوں نے ہر پل ہر خبر جو ہے وہ اسٹارٹ سے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہے ہو، کیونکہ پہلی آواز آپ کے توسط سے ہی آگے ہماری پہنچی تھی، تب ہماری سنوائی ہوئی تھی، جو ہمارا کام ہوا۔ ورنہ پہلے دن رات کو بے یار و مددگار فجر تک ہم لوگ ایسی ہی حالت میں تھے، کیونکہ جو ریسکیو آپریشن چل رہا تھا وہ بالکل اس پوزیشن میں تھا کہ مطلب کوئی کنٹرولنس ہو ہی نہیں رہی تھی۔ آپ کے توسط جب آپ کے چینل پہ آخری بات ہوئی تھی اس کے بعد ہی سب پہ لائیو آنا شروع ہوا، پھر ایک دم کام تیزی سے ہوا تھا۔ آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ لاسٹ آپ کو بتایا تھا کہ آگ جس دن 2 دن پہلے جب لگی تھی رات کو 10:10 پہ، اس کے بعد جیسے ہمیں پتہ چلا تو ہماری پوری ٹیم ہم لوگ اوپر گئے سلنڈرز وغیرہ لے کر، کیونکہ ہم بھی آفس میں نیچے ہی موجود تھے۔ ہم نے ریسکیو کرنے کی بہت سی کوشش کی، سلنڈر چلائے، اس کے علاوہ بالز وہاں پہ پھینکی، ساری چیزیں کی۔ فائر فائٹنگ کو کال ہم نے 1122 پہ کال کر دی تھی، 10 بج کے عموماً سب 15 یا 17 منٹ پہ کال کی تھی۔ پہلی گاڑی 55 منٹ سے 50 منٹس کے بعد پہنچی تھی۔ وہ بھی گاڑی کا یہ حل تھا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ اس میں جو پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے 20 یا 25 منٹ کے فرق سے 2 گاڑیاں پھر اور پہنچی۔ جب وہ گاڑیاں پہنچی تو آگ جو ہے ایم اے جناح روڈ کے گیٹوں کی طرف سے گھومتی ہوئی ہوتی ہوئی ماسٹر روڈ کی طرف پہنچ گئی تھی۔ پھر وہاں الگ گاڑی لگانے کا پانی ختم ہو گیا تھا تو بیک اپ نہیں تھا کوئی فائر بریگیڈ کا وہاں پہ گاڑی کا؟ نہیں، پہلی جو گاڑی آئی تھی اس کا کوئی بیک اپ نہیں تھا۔ پہلی جو گاڑی آئی تھی اس کا کوئی بیک اپ نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس پہ بیک اپ شروع ہوا، دوسری تیسری گاڑی کے بعد آگے پھر وہ سسٹم چلنا شروع ہوا۔ صحیح معنوں میں جو ہمارا کام جو صحیح ریسکیو شروع ہوا تھا وہ فجر کے بعد ہوا تھا، ورنہ ہماری پوزیشن یہ تھی کہ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی
جو ہے وہ لائف پہ بتایا تھا کہ ہم کہہ کے تھک گئے تھے کہ بھائی اب ریسکیو کریں, لوگ ہمارے اندر ہیں, تو ایسی ٹیم آپ کی ہے جو اندر جا کے ہمارے لوگوں کو باہر نکال سکے. یہ پوزیشن ہمارے ساتھ تھی. اس کے بعد ایک بات بتائیے گا, آپ بتا رہے ہیں کہ 10:10 پر اطلاع دی گئی آپ لوگوں کی طرف سے, 50 سے 55 منٹ لگے پہلے فائر ٹینڈر کو آتے ہوئے. جب پہلا فائر ٹینڈر پہنچا اس نے ریسکیو کا کام شروع کیا, فائر فائٹنگ شروع کی, 20 منٹ بعد اس کا پانی ختم ہو گیا. دوسرا فائر ٹینڈر کب آیا اور اس کے بعد کیا وہ ویل ایکوپڈ تھا, اور جو فائر فائٹرز آ رہے تھے وہ ویل ایکوپڈ تھے؟ جی, دوسرا جب فائر ٹینڈر جب پہنچا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ ایم ایچ جناح روڈ کی طرف ایک لگا ہوا تھا, پھر ہوتے ہوتے پتا چلا کہ ماسٹر روڈ کی طرف بھی آگ لگ چکی ہے ان گیٹوں کی طرف, تو پھر وہ دوسرا وہاں شفٹ ہوا. اس کے بعد وہ ایک آدھ گاڑی آئی تو ایک گلی کی طرف لگا, مطلب 3 سائڈ پھر آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا گراؤنڈ فلور کو, تو 3 سائڈ جو ہے وہ سسٹم چلنا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر گاڑی آنا شروع ہوئی, پھر پتا چلا بھائی گراؤنڈ سے میزانین کی طرف بھی آگ لگ رہی ہے. مطلب یوں سمجھیں کہ پھر ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ آپ نے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف آگ سے جھلس رہا تھا پورا مال, اور چاروں طرف گاڑیاں لگی ہوئی تھی. صحیح معنی میں ایک رات کے بعد جو فجر کے بعد کام ہمارا شروع ہوا تھا ہونا, اور پہلے دن 1 دن 1.5 دن بہت تکلیف ہوئی جب سب تباہ برباد ہو چکا تھا, ساری چیزیں ہوئی تھی, مگر پھر بھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دوسرے دن جب وہ سی ایم صاحب یہاں پہنچے, انہیں جب بتایا گیا کہ یہ پوزیشن آپ کے سامنے, آپ دیکھیں کس تکلیف میں کس درد میں ہم لوگ ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو میئر صاحب آئے, میئر صاحب جب آئے انہیں بھی بتایا کہ بھائی آپ خود دیکھیں رات بھر آپ تھے نہیں یہاں, کیا پوزیشن ہو گئی, کیا حال ہو گیا. پاسا صاحب ذرا پہلے دن پھر آ جاتے ہیں, ذرا پہلے دن کی بات پھر کر لیتے ہیں. آگ لگی اور ابھی جو رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا پہ وہ یہ کہ ایک آرٹیفیشل فلاورز کی شاپ تھی اس میں آگ لگی. یہ جو آگ ہے یہ اس فلور سے دوسرے فلور تک پہنچنے میں اسے کتنا ٹائم لگا, یہ آگ تیزی سے پھیلی, کتنا ٹائم لگا اس آگ کو اتنا پھیلنے میں؟ آگ جو گراؤنڈ فلور سے پھیلتے ہوئے دوسرے فلور تک پہنچتے ہوئے یوں سمجھیں کہ آپ تقریباً اس کو کم و بیش 45 to 50 منٹس اس میں لگے تھے اوپر پہنچتے ہوئے. پہلے تو گراؤنڈ کی لپیٹ میں لیا پورا اس نے, اس کے بعد پھر جو ہے اوپر سے وینٹیلیشن سے ہوتے ہوئے جو ڈکس میں سے پھر میزانین پہ آگ پہنچی, پھر ان کی باہر کھڑکیوں سے آنا شروع ہوئی, پھر اس کے کچھ ٹائم بعد پھر جو سیکنڈ پہ پہنچی. دیٹس انف ٹائم ٹو رسپونڈ, اس کو بجھانے کی کوشش کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے کہ یہ اس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا. جی 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 بالکل روکا جا سکتا تھا بر وقت اگر کارروائی اگر بہت تیز ہوتی تو, مگر کارروائیاں تیز ہوئی ایک دن کی جو فجر کا ٹائم نکلنے کے بعد. اچھا, اور پاسا صاحب ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگ ایکسٹنگوشرز لے کے پہنچے, ایز اے پریزیڈنٹ آپ کی جو ایسوسیشن ہے جو وہاں پر اور بھی تاجر موجود تھے, انہوں نے ہنگامی طور بنیادوں پر فوری طور پر کیا اقدامات کیے تھے؟ ریپیٹ کیجیے گا سر, کیونکہ ابھی بھی یہاں پہ تھوڑی پوزیشن ایسی ہے کہ آگ پھر سے لگ چکی ہے تھوڑی. اچھا, آگ پھر تھوڑی سی بڑھ گئی ہے بیسمنٹ کے اندر. پاسا صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے ہنگامی بنیادوں پر اپنی مدد آپ کے تحت ایکسٹنگوشرز لے کر آپ لوگ پہنچے, آپ نے آگ بجھانے کی کوشش کی, ذرا وہ ہمیں بتا دیجیے گا کہ آپ نے اور آپ کے تاجروں نے مل کر اپنی مدد آپ کے تحت کس طریقے سے آگ بجھانے کی کوشش کی اور کہاں سے کی؟ ہمیں جب جیسے ہی پتا چلا تو سارے تقریباً سلنڈر لے کے ہم لوگ اوپر پہنچے گراؤنڈ فلور کے اوپر. اس گلی کے اندر کے جس شاپ کا آگ تھی اس میں انہوں نے سلنڈر یوز کرنے کی کوشش کی, فل ہر طریقے سے سلنڈر چلائے, کیونکہ سیدھی بات ہے جو دکاندار ہیں سب کو تو جو ہے وہ فائر سیفٹی سلنڈر چلانے تو نہیں آ رہے ہوں گے, سب نے اپنے اپنے طریقے سے ہم لے کے 25-30 سلنڈر لے کے اوپر پہنچے, پھر بیچ سے دوسرے لڑکے لے کے آئے, جیسے ہم نے سلنڈر وہاں پہ چلائے. آج وقتی طور پہ جو ہے آگ کو جو ہے وہ روکا گیا تھا, رک چکی تھی, اور 2 یا 4 منٹ کے بعد یوں سمجھے کہ واپس بھڑکی اور واپس جو جیسے کہ اے سی کی جو پائپنگ ہوتی ہے نا, جو فومنگ وغیرہ میں اس کے اندر آگ پھیلی اور پھیلتے ہوئے سیدھی گیٹ نمبر 3 کی طرف گئی ہے, ہمیں جناح روڈ کی طرف. جب پھر ہم نے سوچا کہ ہم باہر نکل کے اس طرف سے آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے, جب وہاں پہنچے تو آگے سے دوسرے گیٹوں پہ آگ جو ہے وہ پائپنگ سے نکل چکی تھی. پھر ہم نے سوچا کہ سارا پاسا صاحب آپ نے خود ایک بات کہی, اور ظاہر ہے اس سے پہلے ہماری جو ڈسکشن ہو رہی تھی جو ہمارے ساتھ KCCI کے بلوانی صاحب موجود تھے, ہم بات کر رہے ہیں ڈرل کی. آپ نے خود کہا کہ ہم وہ فائر ایکسٹنگوشر لے کر پہنچے, لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا استعمال کرنا نہیں آتا تھا, اس کو چلانا نہیں آتا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ دس از دا ہائی ٹائم کہ ہر دکاندار کے پاس فائر ایکسٹنگوشر ہو اور سب کو اس کو چلانا بھی آتا ہو, اس کی ڈرل ہو, اس کی پریکٹس ہو, اس باقاعدہ اس کے حوالے سے ایک سیمینار کیا جائے جس میں سب کو سکھایا جائے. ظاہر ہے سب نے کاروبار کرنا ہے اور یہی کراچی ہے, یہی بلڈنگز ہے, یہی کنجسٹڈ جگہیں ہیں. ہمارا جو سیمینار ہم نے کیا تھا, ہمارا جو اسٹاف تھا نا, جو چوکیدار تھے ہمارے جو گارڈ تھے, ان سب کو فائر سیفٹی سسٹم چلانا آتا تھا. انہیں باقاعدہ کلاسز دی گئی تھی, اور جو کلاس دیتے تھے ان کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہماری جو فائر ٹینڈر کی ٹیم تھی, انہی میں سے ایک شخص تھا جن سے ہم سلنڈرز وغیرہ لیتے تھے. ہم کمپنی کے باقاعدہ رجسٹر سلنڈر اور ڈیٹ والے لیتے تھے, جو باقاعدہ جو ہے نا ہر ڈیٹ پہ چینجنگ ہوتی تھی اس کی لگے رہتے تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمارا کوئی یوں ہو کہ کوئی سلنڈر ایکسپائر پڑا ہوا ایسے ہینگ ہوا ہو. پورے مال میں بھرپور جتنے جو سلنڈرز تھے ہر وقت اس کو جو ہے اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے.
चेंजिंग की जाती थी, कभी उसमें कोई डेट उसकी निकल जाती थी, बाकी तो फाइबर बॉल्स हमने रखी हुई थी। मतलब आप यूँ समझें कि हर तरीके से कोशिश पूरी की गई थी पहले, ताकि उसी दुकान तक उसको रोका जा सके, मगर वो जिस फ्लावर की उसमें लगी थी वो तो एक्सपर्ट ही उसको पर काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि आपके कितने लोग मिसिंग हैं, या कितने लोग जो हैं उनके हवाले से ये खबर आई कि खुदा न खास्ता वो हमारे अब नहीं रहे। लोग मिसिंग हैं, वो 60 to 65 लोग मिसिंग थे, जिसमें से 25 to 30 जो है रिकवर बॉडी हो चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं। बाकी की तलाश जारी है, मगर ये है कि बाकी जो है वो जो फ्लोर्स हैं, मेजबान को क्लियर कर दिया गया है, फर्स्ट को क्लियर कर दिया गया, अब सेकंड की सर्चिंग जारी है, और जो मलबे तले जो है उसकी सर्चिंग चल रही है, उसे देखा जा रहा है कि उसमें कितने लोग जो है वो हम उसमें से हम निकाल सकते हैं। और तनवीर साहब, ये चीज़ आपके साथ पहले भी जिक्र किया है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है मेंटेनेंस की, जो कि हर दुकानदार जो है वो मेंटेनेंस पे करता है। तो एक तो वो मेंटेनेंस जो थी, क्या वो इस ज़मरे में खर्च नहीं की जा सकती थी कि वहाँ पर इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम मौजूद हो? सर 1982 का मॉल बना हुआ था, इसको बहुत अपग्रेड करके हर किस्म की कोशिश की गई थी। जाहिर ही आपको पता है कि वो फायर फाइटिंग जो जदीद सिस्टम है जो और मॉलों में नए में लगता है, वो यहाँ हो नहीं सकता था। बाकायदा जो सिलेंडर जो है, बाजू का नॉर्मल सी छोटी मोटी आग लगती है तो बंदा उससे बुझा सकता है। जो इमरजेंसी में पहली जो चीज होती है वो फायर जो सिलेंडर ही जो है इमरजेंसी में होता है, स्टार्ट में शुरू में यूज होता है, तो वो बहुत सारे जो है हमने रखे हुए थे वहाँ पर, उसकी कोशिश जरूर की थी सर। हर तरफ से अपनी कोशिश इंसान जरूर करते हैं, कौन चाहता है कि उसके अपने बसे बसाए घर में आग लगे। और जो आपने अभी सवाल किया तो मेंटेनेंस का एक बात आपके चैनल के तवज्जो से करना चाहूंगा, जो प्रोपेगेंडा अभी चला है कि कुछ स्लिप्स जो है वो आवेदन जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि 5,500 पर दुकान का जो है मेंटेनेंस लिया जाता था, करोड़ों की इनकम की जाती थी, कैसे खर्च किया जाता था, मॉल पे खर्च नहीं किया, ऐसा नहीं है। 1,500 रुपए पर दुकान में गुल प्लाजा मैनेजमेंट जो है वो पर दुकान का मेंटेनेंस देती थी। अब वो मेंटेनेंस किस चीज की मेंटेनेंस थी? उस मेंटेनेंस में क्या क्या शामिल था? मेंटेनेंस ये होता है जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपके मॉल में जो मौजूद होते हैं, वो आपकी मॉल में जो सफाई का काम होता है, जो सर्विसेज दी जाती हैं, इसके अलावा जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो बिलिंग होती है पैसेज की, और ये 3-4 जो काम होते हैं उसके चीज में मेंटेनेंस जो है वो कलेक्ट किया जाता है। पास्टर साहब, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क का, ये कराची तो माशी हब है, किसी भी मुल्क में अगर कोई सिस्टम चलता है, कोई शहर में सिस्टम चलता है, ऑपरेट कर रही होती है कोई बड़ी मार्केट, तो बहुत सारे इदारे इसमें शामिल होते हैं। ज़ाहिर है सिविल डिफेंस भी है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी है, फैक्ट्री लेबर भी है, गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, बहुत सारे इदारों के मिल कर एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है, तो ही सारी सेफ्टी सिस्टम होते हैं। आपने बतौर सदर एसोसिएशन, ट्रेडर सदर एसोसिएशन, क्या सीखा कि क्या होना चाहिए, अब आगे कैसे बढ़ना है, सबकी सेफ्टी को कैसे यकीनी बनाना है? इसमें तो बहुत कुछ हमने सीख लिया। जब पहले दिन जो आग लगी, जिस पोजीशन में हम लोग थे, जो हाल हम पे गुजरा है, अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन पे भी ये वक्त गुजरे, जो तकलीफ हमने उठाई। मैंने कहा ना, हर चीजों का जो अर्जाना हो जाएगा, सब हो जाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर लेगी, सारी चीजें हो जाएंगी। और जो है सीएम साहब ने सपोर्ट करा भी, और कुछ ऐलानात भी किए हैं जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने होंगे, मगर जो जाने गई हैं उनका कोई जो है वो नैमुल बदल नहीं है। जिन माओं के बच्चे के उनका कोई नैमुल बदल नहीं है। बिल्कुल। पास्टर साहब, इस तकलीफ के वक्त में हम आपके साथ हैं और आपके साथ ताज़ियत का इजहार भी करते हैं। इस वक्त कराची की पूरी ताजिर बरादरी जो है वो आपको सुन रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे सारे ताजिरों को, प्लाजा ओनर्स को, हर दुकानदार को इंडिविजुअली भी? इसकी छोटी से छोटी दुकान भी है कि फायर प्रोटेक्शन के हवाले से, फायर एक्सटिंग्विशिंग निज़ाम के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए और मौसर तरीके से अदा करना चाहिए। पूरी ताजिर बरादरी एक पेज पे, सब मेरे साथ खड़े हैं, सब हमारे साथ खड़े हैं, और सबकी एक ही मौक़िफ़ है कि अगर आप लोगों के साथ कोई जो है वो रियायत ना की गई और आप लोगों को सपोर्ट ना किया गया, तो हम आपके साथ सारे ताजिर खड़े हैं। मगर मैंने सबको एक ही बात कही कि जो काम जो है वो जिस उसूल से, जिस तरीके से हमारे साथ हो रहे थे, सीएम साहब हमें सपोर्ट करने की यकीन दहानी हमें कराई है, और हमें पूरा यकीन है कि जो इन्होंने कहा है वो करेंगे ज़रूर, और करना उन्होंने जो है कहा है। आज ही से शुरू हो जाएगा मामला। तो सपोर्ट जब काम हो रहा है तो हमें तकलीफ नहीं है, जब काम नहीं होता है तो हमें तकलीफ होती है। और जो तकलीफ हम पे तो इतनी बड़ी गुजर चुकी है, वक्त निकल चुका है, वक्त है उसको सीधा करने का। जो सारे दुकानदार जो बेरोजगार हो गए उनका सिस्टम करना है, उनकी जो भरपाई करनी है, उनका जो माल का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वो आपको सब सपोर्ट करे। और पास्टर साहब, ये जो फायर प्रोटेक्शन निज़ाम हर दुकान में इंडिविजुअली होना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इससे तो हम कोई दो राय है ही नहीं, और होना चाहिए। और गवर्नमेंट थोड़ी सी ये भी बात कर रही है कि कल को बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आए, फायर अलार्म सिस्टम लगाएं, तो फिर आप लोगों ने भी कोऑपरेट करना है।
बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोऑपरेट बिल्कुल करना चाहिए। कौन चाहेगा कि अपने घरों में अपनी दुकानों में आग लगाए? कोई नहीं चाहेगा। सही, बहुत शुक्रिया तलकासिम बास्ता हमारे साथ थे। और ज़ाहिर है आपसे भी हम ताज़ियत करते हैं और उन लोगों के लिए दुआ गो हैं, लवाहिकीन के लिए दुआ गो हैं जिनके प्यारे इस वक्त मिसिंग हैं या जो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और हम आने वाले वक्तों में ये दुआ है हमारी कि ऐसे सानेहात ना देखें और ऐसा सिस्टम कराची में आ जाए, ऐसी गवर्नेंस हो, ऐसी हम परफॉर्मेंस देखें, ऐसी डिलीवरी देखें हुकूमत की और तमाम इदारों की कि लोग इस तरह हादसात का शिकार ना हो। क्योंकि अब हम थक चुके हैं, मज़ीद जनाजे उठाने की हम में सकत नहीं है। हम बहुत थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ इस शहर की गवर्नेंस को बेहतर बना लिया जाए। मज़ीद बच्चों को टैंकर्स के नीचे, मैन होल्स के नीचे आग में जलते हुए हम नहीं देख सकते। हमारे दिलों में अब इतनी हिम्मत ही नहीं रह गई हुई कि इस शहर को हम और जलता एक चीज़ हमने देखी है जी, आग लगती रहती है। आग लगना क्या हम इंतज़ार करते हैं कि कोई इंसानी जान जाए? और जान भी हम ये नंबर देखते हैं, हम 1 जान 2 जान नहीं देखते, हम देखते हैं कितनी तादाद में कैजुअल्टीज हुई हैं, तब हम डिक्लेयर करते हैं जनाब ये सानेहा था। तो इस चीज़ों को इनिशियली प्रिवेंशन की तरफ हमें जाना चाहिए। हमारी अप्रोच जो है प्रिवेंटिव होनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। कुल जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और इससे पहले ज़ाहिर है हम को जब से ये सानेहा हुआ है और जब से आग लगी गुल प्लाजा में, उसके बाद से हमारी कोशिश ये है कि आपको इस हवाले से आगाह करते रहें। और अब खबरें ये आ रही हैं कि जो गुल प्लाजा है इसके ज़ाहिर है एक हिस्सा गार्डन को फेस कर रहा है, एक एमेजिना रोड की तरफ है और इसके मुताबिक जो है दरवाजे भी थे। एक हिस्सा तो इसका समझे बिल्कुल मुनहदम हो गया है। अब बताया जा रहा है जी इससे मुंसलिक जो है, इससे मुल्हिका जो बिल्डिंग है रिम्पा प्लाजा, इससे भी सब वाकिफ़ है, बड़ा मशहूर मारूफ नाम है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि इधर भी इफ़ेक्ट हुआ है ये, और यहाँ पर मजीद जो है अब कार्रवाई की जा रही है। तो ये आग जो है उसको भी नुकसान पहुँचा रही है, साथ वाली और दीवारों और दरारें बताई जा रही हैं इस बिल्डिंग में पड़ गई हैं। इसी इमारत से मुतालिक मजीद भी क्या अपडेट्स हैं वो जानने की कोशिश। हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज वहाँ पर मौजूद हैं, रिम्पा प्लाजा की सिचुएशन से हमें अपडेट कर रहे हैं। अफजल बताइएगा, रेस्क्यू के काम में क्या वैसे रुकावटें आ रही थी अब तक, और रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचे, और रिम्पा प्लाजा की क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल साइम, देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो बहुत तेज़ी से जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उतनी ही तेज़ी दिखाई देती है। ताहम देखा जाए जो सूरत हाल है, रेस्क्यू का अमला जो है मुख्तलिफ कामात से अंदर जाने की भरपूर कोशिश में जो जद्दोजहद कर रहा था उसमें काफ़ी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि मेन जो एमेजिना रोड हो या फिर उसकी बैक साइड हो, वहाँ मेन हॉल करके उसकी आग की तपिश को थोड़ी देर जो है कम किया जाता है। उसके बाद रेस्क्यू का अमला अंदर दाखिल होता है। ताहम देखा जाए तो गुल प्लाजा के बिल्कुल बराबर में जो एक इमारत है रिम्पा प्लाजा, ये इमारत जो है इसका जो एक हिस्सा है वो उसमें दरारें पड़ चुकी है और वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ रेस्क्यू के जो टीम है उन्होंने जो इसको रास्ता बनाया है वो गुल प्लाजा जाने के लिए, वो इंतहाई कारआमद साबित हुआ। और अभी जो आज सुबह जो ऑपरेशन की इब्तिदा की गई है, रिम्पा प्लाजा की जो पार्किंग का जो दीवार थी उसको तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं। उसके साथ साथ देखा जाए जो मेरा कैमरामैन नुमान ये तमाम मनाजिर दिखा सकता है कि इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है इसके रिम्पा प्लाजा की पार्किंग की दीवार के साथ जो है गुल प्लाजा के अंदर सेकंड फ्लोर में और थर्ड फ्लोर पर दाखिल हुआ है और वहाँ आग बुझाने के साथ साथ सर्चिंग का अमल भी जारी किया हुआ है। 1112 का जो रजाकार है वो सर्चिंग कर रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला जो आग की तपिश है उसको कम करने में जो है मसरूफ नजर आता है। जबकि मेरा कैमरामैन वो दिखा सकता है कि रिम्पा प्लाजा के जो पार्किंग के जो पिलर हैं वो मुकम्मल तौर पे टूट चुके हैं। उसके साथ साथ उसका जो बीम है वो भी लटका नजर आता है। ये इंतहाई जो एक हिस्सा है खतरनाक साबित हो रहा है। दाम देखा जाए तो SBCA हुकाम की जानिब से इस इमारत का सर्वे करना था, डेंजरस टीम आनी थी, लेकिन देखा जाए तो SBCA का अमला तो दूर की बात वो गैर फाल नज़र आता है, क्योंकि गुल प्लाजा के हवाले से जो मखदूश करार देने के लिए रिपोर्ट तैयार करनी थी, उस हवाले से ना तो अफसरान हो या फिर अमला
रहा हो वो आकर उन्होंने सर्वे किया और ना ही कोई रिपोर्ट बनाने की जो है कोई अहमियत उसको दी। ताम देखा जाए तो रिम्पा प्लाजा की भी आकर एसबीसी की डेंजरस टीम को जहाँ के सर्वे करना था कितना हिस्सा मुतासिर हुआ है और ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। इस हवाले से एसबीसी जो अहम महकमा है वो गैर फाल नज़र आता है। जी ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि गुल प्लाजा से मुल्हक्का जो इमारतें हैं जिसमें रिम्पा प्लाजा है उसके बीम्स जो है वो टूटना शुरू हो गए। रिम्पा प्लाजा में दरारें पैदा हो गई हैं। एसबीसी ने आके रिपोर्ट तैयार करनी थी गुल प्लाजा के मखदूश होने के हवाले से, लेकिन एसबीसी की टीम अभी तक मौके पर नहीं नजर आ रही और मुल्हक्का इमारतें जो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर अब भी आँख ना खुले, अब भी दिल नहीं किसी के कहते हैं ना झंझोड़े जा सकें, तो फिर कब होश आएगा। हमने बहुत सारे हादसात और वाक़यात में देखा, जैसे इब्राहिम बच्चे का वाक़या हुआ था, जब बात की गई कि कौन ज़िम्मेदार है तो कोई किसी को ज़िम्मेदार ठहरा रहा था, हुकूमत जी लोकल गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहरा रही थी, लोकल गवर्नमेंट जी मेयर साहब को ज़िम्मेदार ठहरा रही थी, मेयर साहब किसी और को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे, नहीं तो वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर था उसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे थे, लेकिन ये नहीं पता चलता जी असल इसका ज़िम्मेदार कौन है। कोई इस्तीफ़ा नहीं देता, ये कल्चर नहीं है कि कोई अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करके यहाँ पर कोई इस्तीफ़ा नहीं देता, किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता। साने गुल प्लाजा में भी इस साने का ज़िम्मेदार है कौन? अब किसके ऊपर हम ये सवाल उठाएं कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं हम चाहे वो जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सिविल डिफेंस है, सिंध हुकूमत है या दीगर जो मुतालिका इदारे हैं, किसको ज़िम्मेदार ठहराएं। माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए, इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, JIT बनी, लेकिन ज़िम्मेदार ठहराया भी गया और रिकमेंडेशंस दी भी गई, अमल दरामद फिर भी नहीं हुआ। लेकिन ज़िम्मेदारों का तयन माजी में तो हमने होता हुआ नहीं देखा, इस दफ़ा होगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, इस हवाले से आपको दिखाते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन शहर के ऐन कल्ब में वाक़े एक तिजारती प्लाजा 2 दिन से लगातार आग की लपेट में हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचे, चंद लम्हे पानी डालें और फिर पानी की तलाश में निकल जाएं। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, ये कराची है। गुल प्लाजा ये सिर्फ एक इमारत नहीं जल रही, ये जल रहा है एक नाकाम निजाम, ये जल रही है रियासती गफलत। ये आग महज एक वाकया नहीं, ये दर्जनों सवाल छोड़ गई है। शहर के बीचों बीच गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतजामात कहाँ थे? इमरजेंसी रास्ते क्यों गायब थे? फायर अलार्म और दीगर आग बुझाने के आलात कहाँ थे? और सबसे अहम सवाल, कराची में आग बुझाने के लिए पानी दस्तयाब क्यों नहीं? जिम्मेदार फायर ब्रिगेड के वो जवान नहीं जो खाली टैंकों के साथ आग से लड़ते रहे, जिम्मेदार वो निज़ाम है जो मंसूबे कागजों में बनाता है मगर अमली तौर पर सहूलियात फराहम करने में नाकाम। ये मातम सिर्फ गुल प्लाजा का नहीं, ये मातम पूरे कराची का है। वो कराची जहां हर साहनिये के बाद इंक्वायरी का ऐलान होता है, चंद दिन शोर मचता है और फिर सब कुछ मलबे तले दब जाता है। आखिर कसूरवार कौन है? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, टाउन इंतजामिया, फायर ब्रिगेड का फरसूदा निज़ाम, वाटर बोर्ड या वो अशराफिया जो कराची को सिर्फ आमदन का जरिया समझती है? जब तक जिम्मेदारों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, जब तक जवाबदेही और सजा का निज़ाम कायम नहीं होगा, आग यूं ही जलती रहेगी और जिंदगियों के चिराग बुझते रहेंगे। और सही किसी शहरी ने वहाँ पर कहा, मुतासरीन भी थे, वो ये कह रहे थे जी आग बुझाई नहीं गई है, ये आग जब इमारत ही गिर गई तो वो आग बुझ गई। और कहते ना जल जल के 2 दिन से ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद वो आग खुद ही बुझ गई, वरना ना कोई केमिकल था इस आग को बुझाने के लिए, ना फोम महंगा होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, पानी का जो आई फायर ब्रिगेड पानी का टैंकर लेके, तो बैकअप प्लान उनके पास नहीं था, उनके पास इतनी चीज़ें नहीं थी। और जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती। हर इदारा कह रहा है जी सब कुछ ठीक था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर खड़े ऑन ग्राउंड लोग, चाहे वो दूसरे चैनल्स के भी रिपोर्टर्स हों, चाहे वो मुतासरीन हैं, वो बता रहे हैं जी कि पानी नहीं था, किस तरह की सिचुएशन थी और कितनी देर में फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पर पहुँचा है। ये बहुत सारे सवाल हैं, इसके ज़िम्मेदारों का तयन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ है जिससे सही होना ज़रूरी है, इस पूरे सिस्टम को सही होना ज़रूरी है। एक मेट्रोपॉलिटन शहर जो कि आपके मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो कि आपकी इकॉनमी, आपकी रेवेन्यू 68% रेवेन्यू में आपके कंट्रीब्यूशन करता है मुल्क के,
اس میں 2 دن تک ایک 4 منزلہ عمارت جلتی رہی. صحیح کہا تھا کسی نے کہ وہ عمارت گل پلازا نہیں جل رہی تھی, وہ انتظامی غفلت جل رہی تھی, اور پورے کراچی کو وہ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ یہ انتظامی بدفعلی ہے, یہ 17 سال کی کارکردگی ہے. 2 دن تک جلتی رہی, جل کے گر گئی اور پھر وہ آگ خود ہی بجھ گئی. سانحہ گل پلازا کے ملبے سے لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کا عمل جو ہے وہ تاحال جاری ہے, جبکہ اہل خانہ شدید غم اور تشویش سے نڈھال ہیں. جو لواحقین باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کی جب اندر سے ملبے کے نیچے سے باڈی آتی ہے, میں باڈی بھی کیا کہوں گا, وہ قابل شناخت ہی نہیں ہوتی. وہ جب کارپس آتا ہے تو وہ لواحقین پہچان بھی نہیں پاتے کہ یہ ہمارا شخص تھا جو اندر گیا تھا کل 2 دن پہلے تک. اب 60 سالہ رمضان اور 27 سالہ شراز بھی لاپتہ ہیں, اور ان کے اہل خانہ ہر لمحہ اپنے پیاروں کی سلامت واپسی کے لیے دعا گو ہیں. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ یہ کہتی ہیں کہ ملبے سے نکالی گئی کچھ لاشیں ناقابل شناخت ہیں, اور ان کی شناخت DNA ٹیسٹ کے ذریعے کی جائے گی. اور اسی سلسلے میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ اسپتال میں پہنچ کر اپنے خون کے نمونے دے رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ ایک سانحہ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنے پیاروں کے انتظار کرتے رہے, 2 دن آگ جلتی رہی اور وہ سامنے کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے, اور ایک سانحہ اب ان پر یہ بیت رہا ہے کہ وہ لاشوں کی شناخت کے مراحل سے انہیں اس سے گزرنا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بات کرنے کے لیے ترجمان جنہ اسپتال کراچی ڈاکٹر وقاص خان. ڈاکٹر وقاص صاحب, تھینک یو سو مچ. ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے ذرا ہمیں بتائیے گا, کتنی اب تک باڈیز لائی گئی ہیں جو قابل شناخت ہیں. پہلے تو ذرا اس سے آغاز کرتے ہیں, پھر آگے بات کریں گے. فار انوائٹنگ می. دیکھیں اب تک جو میری ڈاکٹر سمیہ سے جو بات ہوئی ہے لاسٹ ٹائم, تو اب تک جو ہمارے پاس جو باڈیز ہیں ٹوٹل 80 باڈیز آئیڈینٹیفائڈ ہو گئی ہیں, اور جس میں سے 26 جو ہے وہ معلوم ہے. 80s کہہ رہے ہیں آپ, 80؟ جی 80 ٹوٹل باڈیز ریکور ہو چکی ہیں, جس میں سے 26 نون باڈیز ہیں. باقی سب کا جو ہے وہ DNA سیمپلنگ کے تھرو پروسیس چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ شناخت کا عمل کیسے کیا جا رہا ہے, کیونکہ آبویسلی اپیرنٹلی تو شناخت نہیں کر پائیں گے لواحقین, تو یہ DNA سیمپلنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا دیکھیں DNA سیمپلنگ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم جو پیشنٹ ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذرا ہم آپ کی شروع میں جو آپ نے سوال کا جواب دیا تھا اسے کلیئر کر لیں, کیونکہ جو ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں ابھی تک وہ 26 ہوئی ہیں, باقی مسنگ ہیں. آئی تھنک آپ 80 جو کہہ رہے ہیں, جن میں سے آپ نے کہا جو شناخت جن کی ہوئی ہے وہ 86 ہوں گی, 26 ہوں گی, باقی وہ باڈی پارٹس ہیں جن کی شناخت ہونی ہے, تو اس کا نمبر آپ 80 بتا رہے ہیں. تھوڑا سا بالکل ایسا ہی ہے, کلیئر کر. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اور اب آپ وہ DNA سیمپلنگ کا پروسیس بتا رہے تھے, وہ لواحقین اب کس طرح سے شناخت کر رہے ہیں اپنی لوگوں کی, وہ ذرا بتائیے گا. جی اچھا DNA سیمپلنگ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہم کلوز ریلیٹیو ہیں, جیسے پیرنٹ ہیں, سبلنگز ہیں, یا جو بچے ہیں, سویب لے لیتے ہیں, پھر اس سے ہم DNA سیمپلنگ کر کے کراس میچنگ کرتے ہیں. اس طرح جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ DNA سیمپلنگ سے ہم آئیڈینٹیفائڈ کر سکتے ہیں مسنگ باڈیز کو. اچھا, اور اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں پورے پروسیس میں؟ اچھا دیکھیں یہ بہت حساس پروسیس ہے, اس میں کسی بھی قسم کی غلطی بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیملی کے لیے کتنا ٹراما ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے اس کو غلط جو ہے نا انفارمیشن دے دی جائے. تو بالکل یہ SOPs کا اگر ہم خیال رکھیں تو اس میں کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں. ہم نے جتنے بھی سیمپلس اب تک آئیڈینٹیفائڈ ہوئے ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی جو لیبارٹری ہے ہماری, وہاں پہ ہم نے سینڈ کر دیے ہیں, اور بہت اچھے مہارت سے جو ہے نا کام سندھ گورنمنٹ کے توسط سے کام چل رہا ہے. اور آپ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی پریسائز اور سینسٹیو مرحلہ ہے, بہت پیچیدہ کام ہے یہ. تو اہل خانہ جو اسپتال آ رہے ہیں اپنے خون کے نمونے دینے کے لیے یا اپنا DNA سیمپل دینے کے لیے, ان کو کس طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اسپتال میں؟ اچھا سول ہسپتال میں ایک ہیلپ ڈیسک موجود ہے, وہاں پہ سب سے پہلے پیشنٹ سے جو ہے نا اس کی NICC کے ذریعے کنفرمیشن کی جاتی ہے, پھر کچھ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس وغیرہ دیکھ کے اس کو بلڈ سیمپلنگ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے, اور اگر پاسبل ہے تو بکل سویب بھی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کو پھر کلیکشن کے بعد ہم پیشنٹ کا کانٹیکٹ نمبر لے کے اس کو پھر جو ہے وہ ہم اس کو سینڈ کر دیتے ہیں کراچی یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا, ٹوٹل باڈیز
کتنی آئی تھیں اسپتال کے اندر, ان میں سے کتنوں کی شناخت ہو گئی ہے, یہ ذرا بتائیے گا, اور کتنے رہتے ہیں جن کی شناخت ابھی نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر میسج جو میں نے ریسیو کیا ہے, میڈم بتاتی ہیں کہ 14 کلیکٹ کر لیے ہیں, 6 ان میں سے آئیڈینٹیفائڈ ہو چکے ہیں, ایک ہم نے NIC کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, 48 فیملیز جو ہیں ان کے ہم نے سیمپلز کلیکٹ کر لیے ہیں, ان سب کو ہم نے DNA لیب جو کہ ICCBS یونیورسٹی آف کراچی میں موجود ہے روانہ کر دیا ہے. 46 سیمپلز لیے گئے ہیں, 48 سیمپلز دے گئے, اور ڈیڈ باڈیز آپ نے کتنی آئیڈینٹیفائی کی ہیں؟ اب تک 14 ڈیڈ باڈیز ادر دین جو ٹوٹل نمبر ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہو چکے ہیں. 14 آپ نے کہا, 14 ٹھیک ہے, لیکن 83 جو آپ نے شروع میں ہمیں نمبر دیا تھا وہ کیا اعضاء ہیں, پارٹس ہیں, کیا ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. ان میں مکس پکچر ہے, جو انیشل ریسیو ہوئی تھی وہ کافی ٹائم گزر چکا ہے, 3rd یا 4th ڈے ہے, تو پھر باڈیز کے پارٹس ہی مل رہے ہیں اب نا. اچھا, اور ایسا بھی ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے ایسے متاثرین ہیں جو لواحقین ہیں, جس مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں, ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ہیلپ لائن, کوئی ٹراما سینٹر, کوئی ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا گیا ہے؟ بالکل, یہ ایک بہت پینفل مرحلہ ہوتا ہے لواحقین کے لیے, تو ان کے لیے ہیلپ ڈیسک سول ہاسپٹل میں موجود ہے, اور ہماری سیکریٹری اور سائیکولوجی جو ٹیم ہے وہ 24/7 کام کر رہی ہے. اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈپریشن, انزائٹی اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں, ان کی سپورٹ سسٹم کے لیے ہم ڈاکٹرز اور ہماری جو ٹیم ہے وہ اینی ٹائم اویلیبل ہے. اور ایک چیز اور بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی خبر آئی کہ وہ ظاہر اس سانحے سے بچ بھی گئے ہیں, کچھ لوگ ہوش میں بھی آئے. آپ کے ہاسپٹل میں ایسے لوگ آئے اس طرح کے متاثرین آئے یا کوئی زخمی آئے؟ اچھا دیکھیں, JPMC کو فی الحال جو سندھ گورنمنٹ نے ایز وہ رکھا ہوا ہے, اسٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے. اللہ نہ کرے ناگہانی آفت جس میں سول اسپتال کوپ اپ نہ کر سکے تو ہم بالکل ریڈی ہیں. فی الحال جتنی بھی باڈیز اور جتنے بھی پیشنٹس ہیں, کیونکہ برن سینٹر جو ہے وہ ہمارا سول ہاسپٹل میں موجود ہے, تو ہم پیشنٹس کو سول ہاسپٹل جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. جناح اسپتال بالکل ریڈی ہے اور ہر طرح کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے بالکل ریڈی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وقاص خان ہمارے ساتھ, اور انہوں نے جی جو ہمیں بتایا ہے کہ 14 ڈیڈ باڈیز کی شناخت ہو گئی ہے, اور ساتھ ہی ظاہر ہے اس وقت جس طرح سے کہتے ہیں نا سرچنگ میں جو پارٹس مل رہے ہیں لوگوں کے, وہ مرحلہ جاری ہے, اس کے لیے DNA سیمپلس لیے جا رہے ہیں. بالکل جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ظاہر ہے جس صدمے سے پورا کراچی گزر رہا ہے, جس سانحے سے گزر رہا ہے, اس کے بعد کسی اور ٹاپک کی طرف موو کر جانا, اٹس ویری ہارڈ فار اس ٹو ڈو دیٹ, بیکاز ظاہر ہے ہم سب بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن زندگی کا کاروبار تو چلنا ہے, اور ظاہر خبریں بھی ہیں, اپڈیٹس بھی ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو اسی کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں, اور انڈر-19 ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ پاکستان نے جیت لیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے کہتے ہیں نا اپنا پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن بنانی شروع کر دی ہے. تو شاہینوں نے اسکاٹ لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دی اور پھر 2 پوائنٹس حاصل کیے, اور ہرارے میں گرین شرٹس نے 188 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے حاصل کیا. اور یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ ہماری جو انڈر-19 کرکٹ ٹیم ہے, ہم ان کے اندر یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مقررہ اوور سے پہلے, مطلوبہ بال سے پہلے جی اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. عثمان خان نے 75 رنز کی اننگز کھیلی, احمد حسین نے 47 رنز بنائے. اب بات کر لیتے ہیں جی اسکاٹش ٹیم کی. پہلے کھیل کر 187 رنز پر ڈھیر ہو گئی, اور علی رضا نے 4 اور مومن قمر نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. اچھا, بیچ میں سے ہماری چھوٹے شاہین جو تھے وہ کہیں پہ ڈگمگائے بھی تھے, لیکن I'm glad کہ they've gotten their form back. ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان آسٹریلیا سیریز بھی ہوگی, جس کے لیے اب اپڈیٹس یہ ہیں کہ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے
17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. ٹیم کی قیادت مچل مارش کریں گے. پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ اور ٹم ڈیوڈ کو زخمی ہونے کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. لیکن ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل 10 کھلاڑی پاکستان کے خلاف سیریز میں شامل بھی ہیں اور آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ مکمل ہونے کے بعد وہ جو کھلاڑی ہیں پھر وہ اسکواڈ میں شامل ہو جائیں گے اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا آغاز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا 29 جنوری سے لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں, اور دوسرا میچ جو ہوگا وہ 31 جنوری کو ہوگا اور آخری ٹاکرا 1 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا. یعنی کہ آپ یہ سوچیں 8 فیب سے شروع ہونا ہے ورلڈ کپ T20 اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جس کی اب پوری کرکٹ کے جو فینز ہیں ان کے لیے لگاتار ایک فیسٹیوٹی ہوگی. اچھا بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ میچز کا بڑا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اور بھارت نہ جانے کے فیصلے پر بنگلہ دیش ڈٹ گیا ہے. اب ٹیم بھارت نہیں گئی تو میچ کہاں کھیلے جائیں گے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپشن تو سری لنکا کا ہے لیکن کیوں اس پر اتنا مسئلہ ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کی ٹیم ورلڈ کپ کا حصہ ہوگی بھی یا نہیں, یعنی کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اور اس معاملے پر ICC بدھ کو یعنی کہ کل کی ہم بات کریں یعنی آنے والا جو کل ہے اس میں فیصلہ ہی کر لے گی. اور کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق ICC حکام نے ہفتے کو ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ذمہ داروں سے ہم ملاقات کی اور جس میں ICC کے وفد کے سامنے بھارت میں سیکیورٹی جو خدشات ہیں اس موقف کو بنگلہ دیش کے بورڈ نے دہرایا اور BCCI نے مودی سرکار کے حکم پر بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالا تھا, جس کے بعد بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ کے جو میچز ہیں بھارت میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ صورتحال ہے. شامل گفتگو کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے باخبر سے میرا کے لیے وقت نکالا. گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا کہ 3 T20 سیریز جو میچز کی جو سیریز ہے پہلے آسٹریلیا کے ساتھ وہ ہوگی اور اس کے بعد 1 کو وہ ختم ہوگی, 8 سے جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہو جائے گا. کتنی اچھی ماڈرن کرکٹ دیکھنے کو ملے گی پاکستانی کرکٹ شائقین کو, اور ٹیم کے لیے ایک ذرا وارم اپ آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا جب آسٹریلیا کے ساتھ ایک دفعہ ہم لاہور میں اتریں گے قذافی اسٹیڈیم میں؟ بالکل ایسا ہی ہے, آئیڈیل پریپریشن ہوگی. آسٹریلیا کی ٹیم بہت ہی اچھی T20 کی بہت ہی اچھی ٹیم ہے اور وہ فیوریٹس میں سے بھی شامل ہوتے T20 ورلڈ کپ جیتنے کے لیے. آلدو کہ ان کے اچھے خاصے پلیئر نہیں آ رہے جو T20 ورلڈ کپ کا حصہ ہوں گے, پھر بھی ان کے 10 کھلاڑی جو T20 ورلڈ کپ کا حصہ ہوں گے وہ آ رہے ہیں. تینوں میچ اچھے ہوں گے اور پاکستان کو اپنے آپ کو جج کرنے کا موقع بھی مل جائے گا, اس لیے کہ ہم نے پچھلے سال جو 34 T20 انٹرنیشنل کھیلے تھے اس میں صرف انڈیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں ایسی تھیں جو ٹاپ کی ٹیمیں تھیں, باقی ہم نے چھوٹی ٹیموں کو ہرایا. آسٹریلیا ایک بڑی ٹیم ہے, انٹرنیشنل رینکنگ میں نمبر 2 پر موجود ہے T20 میں, تو ان کو ہرانا ان کے ساتھ کھیلنا بڑی آئیڈیل پریپریشن ہوگی ورلڈ کپ سے پہلے جو 7 فروری سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ذرا PSL پر آ جاتے ہیں شاہد صاحب. اس بار تو آکشن ہونے جا رہا ہے تو یہ ٹیموں میں بیلنس کیسے ہوگا اور نئی سیزن کے لیے ایک ٹیم کو 4 کھلاڑیوں کو ریٹین کرنا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. دیکھیں پہلے تو آپ کو ریٹین کرنے والے پلیئروں کے نام بتانے ہوں گے اور باقی جتنے بچیں گے آپ کے پلیئر جو آپ نے ریٹین کیے تھے, یعنی ہر کیٹیگری کا ایک پلیئر آپ چھوڑیں گے. وہ پھر ایک پول میں جائیں گے جب 6 ٹیمیں چھوڑیں گی, وہاں سے جو 2 نئی ٹیمیں ہیں وہ اپنے لیے 4 پلیئر سلیکٹ کریں گی ہر کیٹیگری میں, اور اس کے بعد باقی جو پول آف پلیئرز ہوگا, ظاہر ہے فورن پلیئرز نے بھی رجسٹریشن کرائی ہے, اس میں سے ہر ٹیم اپنے سیلری کیپ کے حساب سے اپنی ٹیمیں سلیکٹ کریں گی نیلامی کے ذریعے. اور وہ سیلری کیپ پہلے $13 لاکھ تھا, اب $16 لاکھ ہے. اور ایک پلیئر, کوئی بھی فورن پلیئر جو اگری کرے گا PSL کھیلنے میں, وہ ٹیمیں ڈائریکٹ سائن بھی کر سکتی ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوگا. یہ اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ 2 نئی ٹیمیں آئی ہیں, ان کو بھی اپنے اچھے پلیئر سلیکٹ کرنے کا پورا موقع دیا گیا ہے PSL انتظامیہ کی طرف. اور شاہد بھائی ویسے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس, کیا انفارمیشن ہے, کون سے بڑے نام انٹرنیشنل کھلاڑی اس دفعہ PSL میں پاکستان آ رہے ہیں؟ دیکھیں کافی نام گردش کر رہے ہیں, جیسے جو روٹ کا نام ہے, ہیری بروک کا نام ہے, آسٹریلیا سے 3-4 اچھے نام ہیں, اسٹیون اسمتھ کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں. تو اب جب یہ فورن پلیئر کی رجسٹریشن ختم ہوگی 20 تاریخ کو, اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا, آج بلکہ ختم ہو رہی ہے, تو اس سے پتہ چلے گا کہ کون سے فورن پلیئرز پھر پاکستان کرکٹ بورڈ اناؤنس کرے گا, اور پھر 8 کی 8 ٹیموں کے پاس موقع ہوگا
सैलरी कैप होगा कि वो इन प्लेयरों को मुंतखब करें। अच्छा शाहिद साहब, अब ज़ाहिर है इतनी सारी क्रिकेट हैपनिंग है, तो ज़रा हमें बांग्लादेश का भी बता दें, कब फैसला होगा, हतमी फैसला कि कहाँ मैच खेलेंगे, आया मैचेस खेलेगी भी कि नहीं वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम? तो बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा। अभी तक तो आईसीसी से यही इतलात आ रही हैं कि उनका जो वक्त किया था, बल्कि एक आदमी गया था और एक आदमी ने जूम लिंक से जो मीटिंग अटेंड की थी, उसमें यही वाजे करने की कोशिश की गई बांग्लादेश को कि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, भारत में आपको पूरी तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन ये भारतीय हुकूमत और बीसीसीआई की गलती है कि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ये ऐलान कर दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हमने केकेआर को कह दिया, कोलकाता की टीम को, कि उसको हटा दें। तो ये ऐलान अगर वो वर्ल्ड कप की बात कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। आईसीसी को भी इसमें शामिल कर लिया उन्होंने और पूरा एक बवाल खड़ा कर दिया। बांग्लादेश टीम ने मना कर दिया कि जब आप एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमारी पूरी टीम को कैसे देंगे। और अब ये कल डिसीजन आ रहा है। बज़ाहिर जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आईसीसी मुस्तरद कर देगा बांग्लादेश के इन हिफाजती खदशात को। अच्छा ठीक है, लेट्स सी। और जो हमारी अंडर 19 टीम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो जीत का खाता खोल लिया उन्होंने, तो ओवरऑल आप क्या उनकी परफॉर्मेंस के बारे में तबसरा कीजिएगा? देखिए, पहला मैच बड़ा बुरा हारे और उससे रियलिटी चेक हो गई कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो इंटरनेशनल टीमों से खेलने जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एशिया का, जूनियर एशिया का आपने ज़रूर जीता, लेकिन जब आप इंग्लैंड के मुकाबले पर जो एक प्रोफेशनल टीम होती है, वहाँ 12-12 साल के बच्चे खेलना शुरू करते हैं और फिर उनकी अंडर 19 क्रिकेट पे बड़ा वो टाइम और बड़ा पैसा खर्च करते हैं। उन्होंने आपको 210 रन नहीं बनाने दिए। तो पाकिस्तान टीम को एक रियलिटी चेक हुआ। अब स्कॉटलैंड से जीते हैं, अगला मैच जिम्बाब्वे से है। पहला राउंड बज़ाहिर आसान होता है कि 4 में से 3 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेती हैं, लेकिन अगला राउंड जो होगा सुपर 6 का, वो बताएगा कि पाकिस्तान की टीम कितनी तगड़ी है, कितनी मजबूत है और क्या 2006 के बाद हम टाइटल जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। ठीक है, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। और जनाब, ये तो क्रिकेट हैपनिंग थी जिसकी जो होनी है उसकी अपडेट हमने आपको दी, लेकिन जो हो गया है उसके लिए आपसे गुजारिश ये है कि आप भी अपने हिस्से की शमा जलाएं। जहां पे आप कोई कोताही देखें उसकी निशानदही करें। 1122 का इमरजेंसी नंबर याद रखें, 15 का नंबर याद रखें। और जो आपका राइट है, यानी कि आपको एक साफ़ सुथरी शहर चाहिए, आपको सड़क चाहिए बिल्कुल तामीर हुई हुई, आपको अपनी लिए फैसिलिटीज़, नेसेसिटीज़ चाहिए। इसके लिए आप टैक्स भी पे करते हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है। तो अपने हिस्से की क्षमा जलाएं, पॉइंट आउट करें चीज़ों को जहाँ पर गलत और इस अपील और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं कि हाकिम वक्त जो है वो इस शहर पर रहम करें और हमें एक अच्छी सिक्योर ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये जो मुतासरीन हैं इनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।